بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور طلسمی جزیرہ۔ خواجہ عمرو عیار نہایت اطمینان سے اپنے خیمے میں دونوں ہاتھ سر کے نیچے دیتے چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کا ذہن سوچ کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس بار وہ کہاں جائے اور ایسے کون سے جادوگر سے ٹکرائے جس کے پاس بے انتہا خزانہ ہو۔ وہ چاہتا تھا اس بار کہیں لمبا ہاتھ مارا جائے جس سے اس کے وارے نیارے ہو جائیں۔ ابھی وہ یہی سوچنے میں مصروف تھا کہ اچانک پردہ ہٹا اور امیر حمزہ کا ایک خاص محافظ اندر داخل ہوا۔ عمرو چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ محافظ نے اسے سلام کیا اور نہایت موزبانہ لہجے میں بولا، سردار امیر حمزہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ عمرو نے ایک طویل سانس کھینچی اور کہا، ٹھیک ہے تم چلو میں آتا ہوں۔ اس کا جواب سن کر محافظ سر ہلا کر واپس چلا گیا اور عمرو ایک طویل انگڑائی لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ خدا خیر کرے، نہ جانے سردار کو میری اس وقت کیا ضرورت پڑ گئی ہے۔ وہ بڑبڑایا اور خیمے سے باہر نکل آیا اور امیر حمزہ کے خیمے کی جانب بڑھنے لگا۔ عمرو کو آتا دیکھ کر محافظوں نے اپنے نیزے ہٹا لیے اور عمرو نہایت اطمینان کے ساتھ خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ امیر حمزہ نہایت بے چینی کے عالم میں ہاتھ پشت پر باندھے ادھر ادھر ٹہر رہے تھے۔ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا، چہرے پر گمبھیر سنجیدگی طاری تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی شدید پریشانی میں مبتلا ہوں۔ عمرو کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے، پھر جیسے ان کے چہرے پر بشاشت دوڑ گئی۔ آؤ خواجہ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ نہایت بے چین لہجے میں بولے، خیر تو ہے نا پیر و مرشد، میں آپ کے چہرے پر تردد کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ عمرو نے انہیں بے چین دیکھ کر پریشانی سے پوچھا، عمرو تم جانتے ہی ہو آج کل افراسیاب سے جنگ زوروں پر ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے ہم اس کی فوج کو شکست پر شکست دے رہے ہیں۔ اس کے بڑے بڑے نامور اور خوفناک جادوگروں کو ہم خاک میں ملا چکے ہیں۔ جی ہاں میں جانتا ہوں ہماری فوجیں نہایت ہمت اور جوان مردی سے دشمن کا مقابلہ کر رہی ہے اور مسلسل دشمنوں کے حوصلے پست کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ ہم ضرور دشمنوں پر فتح یاب ہوں گے اور وہ دن دور نہیں جب ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ عمرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے عمرو، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ امیر حمزہ نے ایک سرد آہ بھری اور عمرو بری طرح چونک اٹھا۔ انہیں امیر حمزہ کا لہجہ بڑا عجیب سا لگا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آقا؟ کھل کر بتائیے، آخر بات کیا ہے؟ عمرو حالات ہماری مخالفت میں جا رہے ہیں، امیر حمزہ نے رک رک کر کہا اور عمرو اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں مارے حیرت و استعجاب سے پھٹنے لگیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ جیسے کسی اندھے کنویں سے بول رہا ہو۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں عمرو، ہماری فوجوں کے حوصلے بلند نہیں رہے، وہ جم کر دشمن کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اور اگر یہی حالات رہے تو امیر حمزہ کی آواز بھر آئی اور عمرو سکتے کے عالم میں امیر حمزہ کا منہ تکنے لگا، جیسے اسے ان کی بات کا یقین ہی نہ آیا ہو۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ سردار کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ عمرو روندھی ہوئی آواز میں بولا، مگر یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور یوں اچانک کیا ہو گیا انہیں؟ ہاں عمرو، یقین تو مجھے بھی نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ میں نے سبا سالار ابن طور سے پوچھا تو اس نے اصل حقیقت سے مجھے آگاہ کیا۔ اوہ وہ حقیقت کیا ہے؟ عمرو نے کسی قدر بے چینی سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے خاص جاسوس نے اسے اطلاع دی ہے۔ افراسیاب مسلسل شکست کھاتا ہوا تنگ آ گیا تو اس نے اپنے استاد سامری جادوگر کی روح کو بلایا اور اس کی منتیں سماجتیں کرنے لگا کہ وہ کوئی حل بتائے ورنہ وہ شکست کھائے جائے گا۔ سامری کی روح نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس وقت کے سب سے بڑے جادوگر دیو رام کے پاس جائے
اور ہمارے مقابلے کے لیے اسے ہر ممکن طریقے سے راضی کرے گا۔ چنانچہ وہ پتال میں گیا اور دیو رام کو راضی کیا کہ وہ پتال سے نکل کر ہمارے مقابلے کے لیے تیاریاں کریں۔ تو پھر کیا ہوا؟ دیو رام جادوگر ہی تو ہے، وہ بھی پچھلے جادوگر کی طرح شکست کھا جائے گا اور مارا جائے گا۔ بھلا اس جادوگر سے ڈرنے والی ایسی کیا بات ہے؟ امرو نے مطمئن لہجے میں کہا۔ خواجہ، تم دیو رام جادوگر کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ امیر حمزہ نے پریشانی سے کہا۔ اسے شکست دینا انتہائی مشکل ہے، وہ بے حد خطرناک جادوگر ہے، پوری دنیا کے جادوگر بھی مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے پاس بڑے بڑے خوفناک جادو ہیں جو اس نے برسوں ضیافت کے بعد حاصل کیے ہیں۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے پہاڑ پھاڑ سکتا ہے، ابروح کے ایک جنبش سے لشکر کے لشکر جلا کر بزم کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، رہنے دیں، بہت دیکھے ہیں ایسے جادوگر۔ میرے سامنے اگر وہ آ جائے تو کسی مچھر کی طرح اسے چٹکی میں مسل دوں۔ امرو نے حقارت بھرے لہجے میں کہا اور اپنی بات جاری رکھی۔ اگر میں اس دیو رام کے بچے، میرا مطلب ہے خود دیو رام کا مقابلہ کروں اور اسے ختم کر دوں تو آپ مجھے کیا انعام دیں گے؟ اوہ خواجہ، اگر ایسا ہو جائے تو خدا کی قسم تمہارا منہ موتیوں سے بھر دوں گا۔ بس صرف منہ ہی بھریں گے؟ امرو نے منہ بنایا اور امیر حمزہ مسکرا دیے۔ ان کے چہرے پر یک لخت بشاشت سی دوڑ گئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر امرو راضی ہو جائے تو وہ اس دیو رام کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ وہ اس سے بھی بڑے بڑے جادوگروں کو مٹی میں ملا چکا ہے۔ ہو سکتا ہے اس جادوگر کی موت بھی امرو کے ہاتھوں لکھی ہو۔ چنانچہ انہوں نے مسکرا کر امرو کو لالچ دیتے ہوئے کہا، امرو، اگر تم دیو رام کو ختم کر دو تو میں تمہیں 10 لاکھ اشرفیاں انعام میں دوں گا۔ اور سنا ہے دیو رام بے حد امیر کبیر ہے، اس کے تہہ خانے میں ہیرے جواہرات کا انبار لگا ہوا ہے، وہ تمام دولت بھی تمہاری ہوگی۔ کیا واقعی؟ امرو حیرت و خوشی سے اچھل پڑا۔ ہاں، تم جانتے ہی ہو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تم اس کا کٹا ہوا سر لے آؤ اور مجھ سے 10 لاکھ اشرفیاں لے جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو پھر سمجھ لیجئے دیو رام مر گیا۔ آپ میرا انعام تیار رکھیے، میں ابھی آ کر آپ سے انعام لیتا ہوں۔ ہاں جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ امیر حمزہ مسکرائے اور امرو خوشی سے اچھلتا ہوا انہیں سلام کر کے خیمے سے باہر آ گیا۔ 10 لاکھ اشرفیوں اور دیو رام کے خزانے کا سن کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ خیمے سے باہر آ کر امرو کا رخ طلسم ہوشربا کی سرحد کی جانب ہو گیا۔ وہ مسکراتا، اچھلتا، کودتا ہوا نہایت تیز رفتاری سے طلسم ہوشربا کی سرحد کی جانب بڑھنے لگا۔ سرحد کے قریب پہنچ کر وہ ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ گیا اور سامان عیاری نکال کر اپنا حلیہ بدلنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب وہ جھاڑیوں کے پیچھے سے نکلا تو ایک بوڑھے جادوگر کے روپ میں تھا۔ چہرے پر لمبی لمبی داڑھی اور مونچھیں، سر انڈے کی چھلکے کی مانند صاف اور شفاف، اور ہاتھ میں جادوگروں جیسا عصا تھامے واقعی وہ ایک جادوگر ہی نظر آ رہا تھا۔ حلیہ تبدیل کر کے وہ سرحد کی جانب بڑھنے لگا۔ سرحد پر کھڑے محافظ اسے دیکھ کر چوکنے ہو گئے۔ کون ہو تم اور ادھر کیوں منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو بوڑھے؟ اس کے نزدیک آنے پر ایک محافظ نے کڑک کر کہا، میرا نام چھن چھن جادوگر ہے، میں شہنشاہ افراسیاب کی خدمت میں چند تحائف دینا چاہتا ہوں جو نہایت عجیب و غریب ہیں، جنہیں دیکھ کر نہ صرف شہنشاہ عالم خوش ہوں گے بلکہ نہایت قیمتی انعامات سے بھی مجھے نوازیں گے۔ امرو نے فاخرانہ لہجے میں جواب دیا۔ قیمتی تحائف کا سن کر محافظوں کے دل میں لالچ آ گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ اس محافظ نے سخت لہجے میں کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم کسی چھن چھن جادوگر کو نہیں جانتے، تم ضرور کوئی عیار ہو اور ہم سے فریب کر کے طلسم ہوشربا میں جانا چاہتے ہو۔ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو، یا ہمیں وہ تحائف دکھاؤ جو تم شہنشاہ افراسیاب کو دینا چاہتے ہو۔
ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم سچ بھی کہہ رہے ہو یا نہیں۔ ان کے لہجے سے عمرو نے تاڑ لیا کہ ضرور ان کے دل میں چور ہے۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک نہایت خوبصورت گیند نکالی جس پر چاروں طرف چھوٹے چھوٹے ہیرے جگمگا رہے تھے۔ ہیروں کی گیند دیکھ کر محافظوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لو دیکھ لو، یہ شہنشاہ افراسیاب کے قابل تحفہ ہے یا نہیں؟ عمرو نے بڑے اطمینان سے گیند ان کی طرف بڑھا دی۔ محافظ نے گیند جھپڑ لی اور تینوں محافظ قریب آ کر گیند دیکھنے لگے۔ یوں ہی وہ گیند پر جھکے، گیند ایک جماکے سے پھٹی اور اس میں سے صفوف بے ہوشی نکل کر ان کے چہروں سے ٹکرایا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کسی کٹے ہوئے شتیروں کی مانند زمین پر گر گئے۔ خواجہ عمرو نے نہایت اطمینان سے گیند اٹھا کر دوبارہ زنبیل میں ڈالی، ان کے اوپر سے اچھلتا ہوا طلسم میں داخل ہو گیا۔ یوں ہی وہ طلسم میں داخل ہوا، ایک زناٹے دار آواز گونجی اور عمرو کو اپنے کندھوں پر تیز چبھن کا احساس ہوا اور ساتھ ہی اس کے پاؤں زمین چھوڑتے چلے گئے۔ عمرو اس اچانک افتاد سے گھبرا گیا۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو اسے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ایک بہت بڑے گدھ کے پنجوں میں دبا ہوا تھا جو نہایت تیز رفتاری سے اسے آسمان کی بلندی پر لیے جا رہا تھا۔ عمرو نے نیچے جھانکا تو اس کی کھگی بند گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ گدھ کے پنجوں سے نکل گیا تو زمین پر گرتے ہی اس کے جسم کے لاکھوں ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس نے خوف سے آنکھیں موند لیں اور پرندہ تیز رفتاری سے اسے نامعلوم منزل کی جانب لیے ہوئے محو پرواز تھا۔ کافی دیر بعد عمرو نے محسوس کیا کہ پرندے کی رفتار میں کمی آ گئی، چنانچہ اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا وہ اس وقت سرسبز باغ کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ پرندہ زمین کی جانب اتر رہا تھا۔ خاصی نچائی پر آ کر اس نے عمرو کو چھوڑا، پھر خود چند قدم آگے آ کر گر پڑا اور پلٹیاں کھانے لگا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دوسرے ہی لمحے وہاں پرندے کی جگہ ایک خوفناک جادوگر مسکرا رہا تھا۔ عمرو زمین پر گر کر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے جو پرندے کو انسانی جون بدلتے دیکھی تو وہ ایک لمحے کے لیے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ پھر سمجھ گیا کہ یہ ضرور کوئی جادوگر ہے جو اسے پرندہ بن کر اٹھا لایا ہے۔ چنانچہ اس نے غصیلا لہجہ بناتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ مجھے اس طرح کیوں اٹھا لائے ہو؟ جانتے نہیں میں کون ہوں؟ اچھی طرح جانتا ہوں، اسی لیے تو اٹھایا ہے تمہیں، جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور عمرو ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا، جلدی سے اپنا حلیہ دیکھا اور پھر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ اپنی اصلی شکل میں تھا۔ شاید اس جادوگر نے راستے میں کوئی منتر پڑھ کر اس کا حلیہ بدل دیا تھا۔ اب تو وہ بڑا کسیانہ ہوا اور جادوگر کو مسکراتا دیکھ کر خود بھی مسکرا دیا، پھر جلدی سے منہ بند کر لیا۔ میں وہ ہکلایا، ہاں عمرو یار، تم اپنے آپ کو بے حد عیار سمجھتے تھے، کس قدر بے زر کینچوے کی طرح تمہیں میں نے پکڑ لیا ہے۔ کیوں، کیسا رہا؟ جادوگر نے فخریہ لہجے میں کہا، واقعی تم نے تو بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے بڑے بھائی۔ اب جلدی سے مجھے افراسیاب کے حوالے کر دو اور خوب انعام حاصل کرو۔ عمرو عیار نے اسے دل ہی دل میں کوستے ہوئے کہا، وہ تو میں حاصل کر لوں گا ہی، مگر اس سے پہلے تم سے تو نبٹ لوں۔ کیا مطلب؟ عمرو زور سے چونکا۔ مطلب یہ کہ جادوگر ایک لمحے کے لیے رکا، پھر مسکرا کر بولا، عمرو اس تھیلے کی تمام دولت نکال کر میرے قدموں میں ڈھیر کر دو۔ دولت؟ کیسی دولت؟ عمرو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ جو تم نے مختلف جادوگروں کو مار کر لوٹ رکھی ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں بھائی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ عمرو عیار نہیں ہوں۔ میرا تھیلا تو بالکل خالی ہے، دیکھ لو، غور سے دیکھو۔ اس نے زنبیل اٹھا کر جاڑتے ہوئے کہا، میں تمہاری اس زنبیل کے متعلق اچھی طرح سے جانتا ہوں عمرو۔
زیادہ چلاک بننے کی کوشش مت کرو، چپ چاپ تمام دولت نکال کر میرے حوالے کر دو، ورنہ جادوگر کا لہجہ خوفناک ہو گیا۔ میں نے کہا نا میرے پاس کوئی دولت نہیں، بھلا میں یہ دولت کہاں چھپا سکتا ہوں؟ تم خود ہی تلاشی لے لو، میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، پھر کہاں سے لاؤں تمہارے لیے دولت؟ عمرو نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ ہوں تو تم اس طرح نہیں مانو گے، ٹھیک ہے تو سنبھل جاؤ، دیکھتا ہوں کب تک تم انکار کرتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے عمرو کی جانب انگلی اٹھائی اور ہلکا سا جھٹکا دیا۔ دوسرے ہی لمحے عمرو ایک بہت بڑے پنجرے میں قید تھا۔ عمرو نے بکھلا کر آگے بڑھنا چاہا، مگر اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ پتھر کا ہو گیا۔ اس نے لاکھ قدم اٹھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ جادوگر نے ایک خوفناک قہقہ لگاتے ہوئے کہا، عمرو دولت نکال دو، ورنہ میری دوسری چٹکی سے یہاں آدم خور شیر آ جائیں گے، تم کسی قسم کی حیل و حجت بھی نہیں کر سکو گے اور وہ تمہیں پھاڑ کر کھائیں گے۔ کہو کیا خیال ہے، بجاؤں چٹکی یا دولت نکال رہے ہو؟ عمرو نے واقعی محسوس کیا جیسے وہ بالکل بے بس ہو گیا ہو۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور گڑ گڑا کر دل ہی دل میں خدا سے رحم مانگنے لگا، مگر جیسے قدرت بھی اس کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ جادوگر نے چٹکی بجائی، ایک جماکہ ہوا اور پنجرے میں دو آدم خور بھاری برکم شیر نمودار ہو گئے، جو خونخوار نظروں سے عمرو کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ عمرو اب بھی وقت ہے، دولت دے دو، میں انہیں غائب کر دوں گا، ورنہ یہ سوچ لو مفت میں جان گوا بیٹھو گے۔ عمرو سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ یوں بے بسی کی موت سے بہتر ہے اسے دولت دے دینی چاہیے، پھر بعد میں وہ کسی نہ کسی طرح سے اس سے دولت نکلوا ہی لے گا، چاہے وہ پتال کی تہہ میں بھی کیوں نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے میں تمہیں دولت دینے پر تیار ہوں، مگر ایک شرط پر۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات، کہو کیا شرط ہے تمہاری؟ جادوگر نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، پہلے اس عذاب کو تو ختم کرو۔ عمرو نے خونخوار شیروں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو غراتے ہوئے اسے خونی نگاہوں سے گور رہے تھے۔ او ہاں یہ لو، یہ کہہ کر جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر پھونکا اور پنجرا اور شیر غائب ہو گئے اور عمرو ٹھیک ہو گیا۔ ہاں اب جلدی سے شرط بتاؤ، مگر یاد رکھو کوئی عیاری دکھانے کی کوشش مت کرنا، میرا نام عیار جادوگر ہے، عیاری کی بو میں 100 میل سے سونگھ لیا کرتا ہوں۔ جادوگر نے تنبیہہ کی۔ عمرو نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، تم صرف دولت لوگے، یہ تھیلا مجھ سے نہ مانگو گے اور نہ ہی کسی قسم کا مجھے گز پہنچاؤ گے۔ جادوگر ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، ایسے نہیں، پہلے سامری کی قسم کھاؤ۔ عمرو نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے کہا اور جادوگر اسے گور کر رہ گیا۔ آخر اس نے مجبوراً سامری کی قسم اٹھا لی اور عمرو نے مردہ دلی سے زنبیل سے تمام دولت نکال کر ڈھیر لگانا شروع کر دیا۔ عیار جادوگر آنکھیں پھاڑے زنبیل اور دولت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دولت کا ایک پہاڑ بنتا جا رہا تھا۔ آخر تھک کے عمرو بیٹھ گیا۔ اوہ اس قدر دولت، سامری کی قسم نہایت حیرت انگیز تھیلا ہے، کاش میں نے قسم نہ کھائی ہوتی تو تم سے یہ تھیلا ضرور حاصل کرتا، بہرحال پھر کبھی سہیں۔ جادوگر نے دولت کا پہاڑ دیکھتے ہوئے کہا اور یہ کہہ کر اس نے دل ہی دل میں ایک منتر پڑھا اور دولت کا پہاڑ یوں غائب ہو گیا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ عمرو کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اچھا عمرو، یاد رکھنا تم نے لاکھوں جادوگروں کو مار کر دولت ہتھیائی تھی اور میں کس قدر آسانی سے تمہاری دولت لیے جا رہا ہوں، شاید ہی مجھ جیسا کوئی جادوگر تم سے ٹکرایا ہو۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے قہقہے لگانے لگا، پھر اس نے لوٹ لگائی اور دوبارہ پرندہ بن کر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ عمرو پتھر کے بت کی مانند جیسے زمین میں گڑ کر رہ گیا۔ یوں ہی پرندہ نظروں سے اوجھل ہوا،
وہ دھڑم سے زمین پر بیٹھ گیا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ ہائے میری دولت، ہائے میری عمر بھر کی کمائی، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، ہائے ہائے۔ یہ ایک بہت بڑا اور خوبصورت محل تھا۔ محل میں موجود ہر شے قیمتی ہیروں اور سونوں کی بنی ہوئی تھی۔ سونے چاندی اور ہیروں کے زرنگار تخت پر ایک دبلا پتلا مگر بے حد عیار قسم کا شخص شراب کا جام ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ لمبوترا چہرہ، لمبی سی داڑھی جو سینے کو چھو رہی تھی، سر انڈے کے چھلکے کی مانند صاف اور کانوں میں بڑے بڑے سونے کے بالے لہرا رہے تھے۔ یہ دیو رام جادوگر تھا جو سامری کی منت سماجت کرنے پر امیر حمزہ اور اس کی فوج کو شکست دینے کے لیے اپنے طلسم غائب جو کہ زمین کی آخری تہہ میں تھا باہر آیا تھا۔ اس وقت وہ سمندر پر موجود طلسمی جزیرے میں اپنے محل میں بیٹھا تھا۔ اسی لمحے چھت پھٹی اور وہی پرندہ پھڑ پھڑاتا ہوا چھت سے برآمد ہوا۔ دیو رام چونک کر سیدھا ہو گیا۔ پرندے نے زمین پر لوٹنی لگائی اور دوسرے ہی لمحے وہ انسانی جون میں آ گیا اور نہایت موزبانہ انداز میں دیو رام جادوگر کے آگے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ کہو عیار جادوگر، کیا خبر لائے ہو؟ دیو رام نے مستی میں جھومتے ہوئے کہا۔ کامیابی آقا، میں امرو عیار کی تمام دولت ہتھیا لایا ہوں۔ اب وہ پاگل کتے کی مانند اپنی دولت حاصل کرنے کے لیے آئے گا اور آسانی سے میرے بنائے ہوئے طلسم ہست شکل کا شکار ہو جائے گا۔ عیار جادوگر نے سر جھکا کر کہا، مگر اس نے اپنی تمام دولت تمہارے حوالے کیسے کر دی؟ وہ جان تو دے سکتا مگر دولت نہیں۔ یہ بات میرے حلق سے نہیں اترتی، دیو رام نے سوچتے ہوئے کہا۔ عیار جادوگر نے تمام تفصیل اسے سنا دی تو وہ بولا، اگر تم نے اسے قید ہی کر لیا تھا تو بھوکے شیروں کو چھوڑا کیوں نہیں اس پر؟ حالانکہ ہمارا مقصد اسے ختم کرنا ہی تو ہے۔ دیو رام نے حیرانی سے پوچھا، آقا، جب آپ نے امرو کے لیے حکم دیا تھا کہ طلسم ہستم شکل تیار کرو، تب مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ امرو اس قدر آسانی سے ہتھے چڑھ جائے گا۔ چنانچہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق طلسم تیار کر ڈالا۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈوگان جادو کس قدر خوفناک ہوتا ہے، چونکہ یہ جادو اس وقت تیار کیا جاتا ہے جب کسی دشمن کو ختم کرنا ہو۔ اس مقصد کے لیے دشمن کا پتلا طلسم میں رکھا جاتا ہے اور 7 روز تک اگر دشمن یعنی جس کا پتلا طلسم میں رکھا گیا ہو نہ آئے تو طلسم کا نتیجہ الٹ جاتا ہے اور وہ اس کے لیے خطرناک بن جاتا ہے جس نے اسے تعمیر کیا ہو۔ عیار جادوگر نے دیو رام کو سمجھاتے ہوئے کہا، او ہاں، واقعی میں بھول ہی گیا تھا۔ دیو رام نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر بولا، مگر اب امرو طلسم میں داخل کیسے ہوگا؟ اسے تو تم سبز باغ میں چھوڑ آئے ہو جو طلسم سے لاکھوں میل دور ہے۔ امرو طلسم میں ضرور آئے گا، میں اس کے لیے ایک نشانی چھوڑ آیا ہوں۔ عیار جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خواجہ امرو عیار زور زور سے رو رہا تھا۔ ہائے میں لٹ گیا، میری دولت کم بخت لے گیا، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ ابھی وہ رو ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ امرو نے چونک کر گردن اٹھائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے پیچھے ایک نہایت خوبصورت پری کھڑی تھی جس کے سر کے بال اور کاندھوں پر موجود پر سنہری رنگ کے تھے اور دھوپ میں چمک کر بے حد بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ کیا بات ہے، یوں چلا چلا کر کیوں رو رہے ہو؟ اس نے نہایت ملامت سے پوچھا۔ امرو جو اپنا رونا بھول کر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی بات سن کر ایک مرتبہ پھر رونے لگا۔ تب پری نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، خواہ خواہ روتے جا رہے ہو؟ پری کے حوصلہ دینے پر امرو کو ہوش آ گیا۔ امرو نے جلدی جلدی آستینوں سے آنسو پونچھ ڈالے اور اپنے لٹنے کی تمام حقیقت پری کو سنائی۔ اوہ، تو تم دولت کے لیے رو رہے ہو؟ پوری بات سننے کے بعد پری نے افسوس زدہ لہجے میں کہا، تو اور ہائے، اتنی محنت اور مشقت کے بعد کئی سالوں سے دولت اکٹھی کی تھی اور وہ ایک موا ظالم
کیڑے پڑے اس کی قبر میں، وہ ایک ہی جھٹکے میں لے اڑا۔ ہائے اسے مجھ غریب پر ذرا ترس نہ آیا۔ عمرو بوڑھی عورتوں کی طرح اسے کوسنے لگا۔ عمرو یوں رونے اور کوسنے سے کام نہیں چلے گا۔ پری نے سنجیدگی سے کہا، کیا مطلب؟ تو پھر کیسے چلے گا کام؟ عمرو نے حیرت سے پوچھا، تمہیں اس سے انتقام لینا چاہیے، نہ صرف اپنی دولت واپس لینی چاہیے بلکہ اس کی بھی تمام دولت تم حاصل کرو، یعنی اولے کا بدلہ لو۔ مگر میں نہیں جانتا وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ اس کی تم فکر نہ کرو، پری نے کہا، اس کے گھر تک میں تمہیں پہنچا دوں گی۔ آگے تمہارا کام ہوگا کہ کیسے تم اس سے انتقام لیتے ہو۔ کیا واقعی؟ عمرو حیرت اور خوشی سے اچھل پڑا، تم اس خبیث کا ٹھکانہ جانتی ہو؟ ارے تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چلو جلدی سے لے چلو مجھے اس کے پاس۔ میں نے اس کی گردن مروڑ کر دولت واپس نہ لی تو میرا نام عمرو عیار نہیں۔ ٹھیک ہے تو پھر آنکھیں بند کر لو، پری نے کہا، اور عمرو نے جلدی سے آنکھیں موند لی۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنا جسم ہوا کے دوش پر تیرتا ہوا محسوس ہوا، پھر اصلی حالت پر آ گیا۔ اب آنکھیں کھول دو، پری کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کسی پہاڑی علاقے میں کھڑا تھا۔ دور دور تک حد نگاہ تک پہاڑی پہاڑ دکھائی دے رہے تھے، ہر طرف ویرانی اور گہری خاموشی مسلط تھی۔ عمرو نے ادھر ادھر دیکھا مگر پری اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ ہائے پری کہاں گئی؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں تمہارے قریب ہی ہوں، گھبراؤ نہیں۔ پری کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی، ارے قریب ہو تو دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ اور یہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ تم تو مجھے جادوگر کے پاس لیے جا رہی تھی۔ عمرو میرا غائب رہنا ہی بہتر ہے، تم ناک کی سیدھ میں چلتے جاؤ، ایک کوس کے بعد تمہیں ایک ایسا ٹیلہ دکھائی دے گا جیسے کسی شیر کا چہرہ بنا ہو، اس کے قریب ہی تمہیں ایک تاریک غار دکھائی دے گی، بس وہیں سے عیار جادوگر کی حد شروع ہوتی ہے، بس آگے تم جانو اور عیار جادوگر جانے۔ اب میں جا رہی ہوں، شام ڈھلنے سے پہلے پہلے غار کے قریب پہنچ جاؤ، ورنہ ساری عمر پہاڑوں میں سر ٹپکتے رہو گے اور تمہیں واپسی کا کوئی راستہ دکھائی نہ دے گا۔ جاؤ۔ شکریہ اچھی پری، تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا، عمرو نے کہا اور سامنے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ کافی دیر مسلسل چلتے چلتے اسے دور سے شیر کی شکل والی پہاڑی دکھائی دینے لگی اور عمرو اور زیادہ تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ جلد ہی وہ پہاڑی کے قریب پہنچ گیا اور غار کی تلاش کرنے لگا۔ پہاڑ کی اوٹ میں سے اسے ایک تاریک غار کا دہانہ دکھائی دیا، چنانچہ اس نے اللہ کا نام لیا اور غار میں داخل ہو گیا۔ یوں ہی وہ غار میں داخل ہوا، پیچھے ایک دھماکہ ہوا اور ایک بہت بڑا پتھر آ کر غار کے منہ پر ٹک گیا۔ اب غار سے باہر جانے کا راستہ بالکل بند ہو گیا تھا۔ عمرو نے کوئی پرواہ نہ کی، دل میں اللہ کو یاد کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ غار انتہائی تاریک تھی، ہر طرف سیاہی سیاہی چھائی ہوئی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ عمرو سوچ رہا تھا کہ ایسے میں اگر کوئی آفت اس پر حملہ کر دے تو وہ کس طرح اپنا بچاؤ کرے گا۔ یہ سوچنے پر اس نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سلیمانی سرما نکال کر آنکھوں میں لگایا تو اسے ہر چیز واضح طور پر دکھائی دینے لگی، جیسے وہ دن کی روشنی میں کھڑا ہو۔ عمرو ایک مرتبہ پھر آگے قدم بڑھانے لگا، اسی لمحے ایک تیز پھنکار غار میں گونجی اور عمرو ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے سامنے دیکھا تو خوف و دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ سامنے سے ایک 10 گز لمبا اور موٹا اژدہا منہ سے آگ کے بھگے نکالتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ خوف کے مارے عمرو کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ اژدہا پھنکارتا ہوا قریب آتا جا رہا تھا، پھر اس سے قبل کہ وہ عمرو کے قریب آتا، عمرو نے نہایت برق رفتاری سے صفوف بے ہوشی نکال کر اژدہے کی جانب اچھال دی۔ اژدہے کی پھنکار میں کمی واقع ہو گئی، چند لمحے وہ سمٹتا سماٹتا رہا، پھر اس کا جسم ساکت پڑ گیا۔
عمرو نے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ خشک کیا اور نہایت تیز رفتاری سے غار میں چلنے لگا۔ کئی گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد وہ بری طرح سے تھک گیا۔ غار کسی طرح ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی، شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ عمرو سوچنے لگا اب وہ کیا کرے، معلوم نہیں غار کتنا لمبا ہے اور کب وہ غار کے پار نکلے گا کہ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال لی۔ ڈبیا کھولی تو اس میں ایک نہایت باریک بال ایسا سانپ بلبلا رہا تھا۔ عمرو نے بڑے اطمینان سے چٹکی میں سانپ پکڑ کر زمین پر رکھ دیا۔ یوں ہی اس نے سانپ کو زمین پر رکھا، سانپ یوں پھول کر بڑا ہونے لگا جیسے اس میں ہوا بھری جا رہی ہو۔ کچھ ہی دیر میں سانپ بے حد بڑا ہو گیا۔ سانپ کے کندھے پر چھوٹے چھوٹے کئی پر لگے ہوئے تھے۔ عمرو اچک کر سانپ کی پشت پر سوار ہو گیا۔ چل میرے سانپ، مجھے اس غار کے پار پہنچا دے۔ عمرو نے اتنا ہی کہا تھا کہ سانپ زمین سے کچھ بلند ہوا اور نہایت تیز رفتاری سے اڑنے لگا۔ سانپ کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ عمرو کو ہر چیز انتہائی تیز رفتاری سے گزرتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ دور سے عمرو کو روشنی کی ہلکی سی کرن دکھائی دی۔ تب عمرو نے سانپ کو رکنے کو کہا۔ سانپ کے رکتے ہی عمرو چھلانگ لگا کر نیچے اتر آیا اور سانپ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں باریک ہو گیا۔ عمرو نے اسے چٹکی میں پکڑ کر ڈبیا میں رکھ لیا اور ڈبیا زنبیل میں ڈال کر روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ روشنی قریب آتی جا رہی تھی، قریب اور عمرو غار سے باہر آ گیا۔ یوں ہی اس نے غار سے باہر قدم رکھا، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ عمرو ایک لمحے کے لیے لڑکھڑا گیا اور گرتے گرتے بچا۔ پھر یوں ہی وہ سنبھلا تو یہ دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ نہ وہ غار دکھائی دے رہی اور نہ ہی وہ میدان یہاں وہ کھڑا تھا، بلکہ اس وقت وہ ایک پتھریلے میدان میں کھڑا تھا جہاں ہر طرف دور دور تک چھوٹے بڑے ہزاروں لاکھوں پتھر بکھرے پڑے تھے۔ ارے یہ میں کہاں آ گیا؟ پہلے یہ غار ختم نہیں ہو رہی تھی، اب پتھریلے میدان میں آ گیا ہوں۔ نہ جانے کہاں وہ نامراد عیار جادوگر چھپا ہوا ہے۔ ایک دفعہ میرے سامنے آ جائے تو اپنے دانتوں سے اس کی شہرگ ادھیڑ دوں گا۔ وہ غصے سے بڑبڑانے لگا۔ اسی لمحے ایک عجیب سا شور اٹھا۔ عمرو نے چونک کر پلٹ کر دیکھا تو جیسے اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ سامنے سے ہڈیوں کے انسانی ڈھانچے ہاتھوں میں تلواریں اور تیر کمان لیے نہایت تیز رفتاری سے شور مچاتے ہوئے اس کی جانب بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ عمرو نے پلٹ کر دوسری طرف بھاگنے کی کوشش کی مگر ٹھٹک گیا۔ اس طرف سے بھی ڈھانچوں کا غول اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ تیسری جانب پلٹا مگر ادھر سے بھی ڈھانچے چلے آ رہے تھے۔ وہ چاروں طرف سے گر چکا تھا۔ ڈھانچے چیختے چلاتے نہایت غضبناک انداز میں اس کے قریب آ رہے تھے۔ عمرو کو موت اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی ترکیب سوچتا، ڈھانچے اس کے سر پر پہنچ گئے۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ اس کمرے کی دیوار پر ایک چھوٹا سا پردہ لہرا رہا تھا۔ پردے کے سامنے عیار جادوگر ایک کرسی پر بیٹھا آنکھیں موندے کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولی اور ہاتھ پردے کی جانب پھیلاتے ہوئے لہرایا تو پردہ کسی سکرین کی طرح روشن ہو گیا اور پردے پر عمرو عیار ایک غار کے دہانے کی جانب بڑھتا دکھائی دینے لگا۔ خوب، بہت خوب، تو گویا شانگلی چڑیل نے پری بن کر عمرو کو طلسم پر پہنچا ہی دیا ہے۔ واہ، اب آئے گا مزہ۔ عمرو اپنی تمام تر عیاریاں سمیت میرے بنائے ہوئے طلسم میں ختم ہو جائے گا۔ ہا ہا ہا، وہ بڑبڑاتے ہوئے زور سے کہکے لگانے لگا، پھر اپنا کہکا روک کر پردے کی جانب دیکھنے لگا جہاں عمرو عیار غار میں داخل ہونے لگا تھا۔ پھر جیسے ہی عمرو نے غار میں قدم رکھا، ایک بھاری بھرکم پتھر غار کے دہانے پر آ لگا اور غار بند ہو گیا۔ ہا ہا ہا، اب دیکھوں گا عمرو کس طرح بچ نکلتا ہے۔ غار میں موجود سیاہ اژدہا اس خبیث کو دکھائی ہی نہیں دے گا۔
اور وہ اسے جلا کر چند ہی لمحوں میں خاکستر کر دے گا۔ ہا ہا ہا۔ وہ زور زور سے بے ہنگم کہکے لگانے لگا۔ پھر یک لخت اس کے کہکے تھم گئے، اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں جیسے ابھی حلقے توڑ کر باہر نکل آئیں گی۔ اس نے دیکھا امرو نے سانپ کی جانب کوئی چیز اچھالی تھی اور سانپ بے حس و حرکت ہو گیا۔ اوہ اوہ، یہ کیا کر دیا؟ اس خبیث نے کیا ہو گیا ہے میرے سانپ کو؟ یہ حرکت کیوں نہیں کر رہا؟ اوہ اوہ، وہ بری طرح اچھل پڑا۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ اب کم از کم اس غار سے تو کبھی باہر نہیں نکل سکے گا، یہیں بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اطمینان سے دوبارہ کرسی پر جم گیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ چونک اٹھا۔ امرو نے ایک ڈبیا سے چھوٹا سا سانپ نکالا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سانپ بہت بڑا ہو گیا اور امرو سانپ کی پشت پر سوار ہو گیا اور سانپ نہایت تیز رفتاری سے اڑنے لگا۔ اوہ بیڑا غرق، واقعی بے حد عیار ہے، اس طرح تو یہ چند لمحوں میں غار پار کر جائے گا۔ روکو روکو اسے، کوئی ہے کوئی ہے۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے پردے پر دیکھ رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے امرو غار سے باہر آ گیا۔ اب امرو ایک پتھریلے میدان میں کھڑا آنکھیں جھپکا رہا تھا، جیسے کسی الو کو پکڑ کر دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا ہو۔ یہ دیکھتے ہی عیار جادوگر نے بے اختیار اپنا سر پیٹ لیا۔ ستیہ ناس ہو اس امرو کا، کس قدر آسانی سے اس نے میرے طلسم ہشتم شکل کے پہلے مرحلے کو تباہ کر دیا۔ واقعی یہ عیار ہے۔ خیر میرا اگلا طلسم اس سے زیادہ خوفناک ہے، دیکھتا ہوں اس بار امرو بچتا کیسے ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے پردے پر نظریں جما دیں۔ چاروں طرف سے سینکڑوں انسانی ڈھانچے ہاتھوں میں نیزے تلواریں سونتے امرو کی طرف شور مچاتے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ وہ آنن فانن امرو کے سر پر پہنچ گئے۔ دوسرے ہی لمحے امرو نے نہایت تیزی سے ہاتھ زنبیل میں ڈالا اور جب باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 پھلوں والی ایک عجیب تلوار تھی جو دھوپ میں بے تحاشا چمک رہی تھی۔ تلوار نکالتے ہی امرو نے زور زور سے اسے گھمانا شروع کر دیا اور یہ دیکھ کر عیار جادوگر اچھل پڑا کہ تلوار جس ڈھانچے کو لگتی ایک دھماکہ ہوتا اور ہڈیوں کا پنجر ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتا۔ اوہ اوہ، یہ کیسی تلوار ہے؟ رک جاؤ، مت مارو مت مارو اور سب مل کر حملہ کرو، بوٹیاں اڑا دو، مار ڈالو اسے، مار ڈالو۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگا۔ چیختے چیختے وہ بری طرح سے کھانسنے لگا، اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ پردے پر امرو نہایت مہارت سے تلوار چلا رہا تھا، مگر وہ جتنے ڈھانچے مارتا اس سے دگنے اس پر حملہ آور ہو جاتے، مگر امرو تھکنے کا جیسے نام ہی نہ لے رہا تھا۔ وہ نہایت ماہرانہ انداز میں تلوار گھما رہا تھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زمین پر ہڈیوں کا ڈھیر گرتا جا رہا تھا۔ عیار جادوگر غصے اور بے بسی کے عالم میں کھانستے ہوئے اپنے بال نوچنے لگا۔ اس کے منہ سے بے ہنگم آوازیں نکل رہی تھیں اور پھر وہ چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر یک لخت مسرت کے آبشار بہنے لگی۔ اس نے امرو کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھ لیے تھے۔ اس کا ہاتھ ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک امرو عیار تھک کر نڈال ہو کر گر پڑا اور عین اسی وقت کئی نیزیں اور تلواریں اس کے جسم کی طرف بڑھیں، مگر اس سے قبل کہ وہ امرو کے جسم سے ٹکراتیں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اسکرین پر گہری تاریکی چھا گئی۔ عیار جادوگر جو خوش ہو رہا تھا یک لخت اچھل پڑا اور ہذیانی انداز میں چلانے لگا۔ امرو عیار ڈھانچوں کو سر پر پا کر بے حد گھبرا گیا تھا، مگر پھر جیسے یک دم ہوش آ گیا ہو اسے، اس نے تیزی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر شمشیر داؤدی نکال لی اور نہایت پھرتی اور ماہرانہ انداز میں اسے چاروں طرف گھمانے لگا۔ تلوار جس ڈھانچے کے جسم سے ٹکراتی ایک دھماکہ ہوتا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کر زمین پر بکھر جاتا۔ یہ دیکھ کر امرو عیار میں جوش آ گیا۔ اس نے تیز رفتاری سے تلوار گھمانی شروع کر دی۔
اور ہڈیوں کا ڈھیر لگاتا چلا گیا۔ ساتھ ساتھ وہ آگے کھسکتا جا رہا تھا۔ کافی دیر مسلسل تلوار چلاتے چلاتے اس کے بازو شل ہو گئے۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار ابھر آئے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور تلوار چلاتا رہا۔ اسی وقت اسے ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا، اور ڈھانچوں کی تلواریں اس نے اپنے جسم کی طرف لپکتے دیکھیں تو تیزی سے اس نے قریب پڑا ہوا پتھر اٹھا لیا تاکہ کسی ڈھانچے کو مار دے۔ یوں ہی اس نے پتھر اٹھایا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی۔ عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے کسی نے زمین سے اٹھا کر فضا میں اچھال دیا ہو۔ وہ تیزی سے کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے وہ زمین پر دھڑم سے آ گرا۔ ایک مرتبہ اس کے منہ سے پھر چیخ نکلی اور وہ اپنی ہڈیوں کو سہلانے لگا جو گرنے کی وجہ سے کڑکڑا گئی تھیں۔ اس کے چہرے پر بے پناہ اذیت کے آثار تھے۔ کئی لمحے تک وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے ہڈیاں سہلاتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھول لیں اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاں وہ موجود تھا وہاں کی ہر شے سرخ رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ درخت کے پتے، زمین، آسمان، حد نگاہ تک سرخی ہی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ عمرو حیرت سے ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے جسم میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ چونک کر اٹھا، گھبرا کر اس نے اپنے جسم پر نظر ڈالی تو خوف کی شدت سے چیخ اٹھا۔ چھوٹی چھوٹی سرخ چیونٹیاں اس کے پورے جسم پر چمٹی ہوئی تھیں اور اس کا گوشت کھانے میں مصروف تھیں۔ بکھلا کر اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا اور جلدی جلدی ان موذی چونٹیوں کو مارنے لگا جو سوئیوں کی طرح اس کے رگو ریشے میں چبھ رہی تھیں۔ اس کی وحشت جنون کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ چیخنے، چلاتے اور اچھلتے کودتے ہوئے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گوشت نوچنے گسوٹنے لگا۔ اس کے منہ سے اذیت ناک اور کربناک چیخیں خارج ہو رہی تھیں، جیسے اس کا گلا کاٹا جا رہا ہو، اور زمین پر گر کر بری طرح لوٹنے لگا۔ اس کا سارا جسم لہو لہان ہو رہا تھا، سارے کپڑے بری طرح خون سے لتڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے منہ میں سرسراہٹ محسوس کی۔ بے اختیار اس نے ہاتھ منہ میں ڈال کر چونٹیوں کو نکالنا چاہا تو اس کی انگلیوں سے رستا ہوا خون اس کے حلق میں اتر گیا۔ یوں ہی اس کا خون حلق میں ٹپکا، اس کا جسم آگ کی مانند تپنے لگا، جیسے وہ بری طرح بخار میں بھگ رہا ہو۔ گرمی کی شدت سے اس کے بدن سے چمٹی ہوئی چونٹیاں گرنے لگیں۔ عمرو نے محسوس کیا کہ اس کے خون کے حلق میں اترنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو بے اختیار اس نے اپنے ہاتھ سے رستے ہوئے خون کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس وقت نہ تو اسے کسی قسم کی کراہت کا احساس ہوا اور نہ ہی اس میں سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت موجود تھی۔ زندگی کی رمق حاصل کرنے کے لیے اس کے ذہن نے ہر احساس کو مٹا دیا تھا۔ اپنا خون چوستے ہی چیونٹیاں اس کے جسم سے جھڑ گئی تھیں اور اس کی سوزش میں بھی کمی آ گئی تھی، لیکن وہ زخموں کی وجہ سے اس قدر نڈال ہو چکا تھا کہ اس کے پیروں میں کھڑے ہونے کی ذرا بھر سکت نہ تھی۔ اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ چونٹیاں قریب ہی پڑی بے تابی سے گھوم رہی تھیں، مگر کوئی عمرو کی جانب آنے کی سعی نہیں کر رہی تھی۔ نکاہت کے مارے عمرو کی آنکھیں بند ہونے لگی اور پھر اس کا ذہن تاریکی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ چند لمحے عیار جادوگر حیرت سے بت بنا پردے کو دیکھتا رہا، پھر جیسے اسے ہوش آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک حیرت کا سمندر موجزن تھا۔ اس نے جلدی سے زمین پر پاؤں مارا۔ اسی وقت زمین پھٹی اور ایک کالا سیاہ انسان، جس کا تمام بدن تو انسانی تھا مگر گردن کی جگہ سانپ کا پھن لگا ہوا تھا، برآمد ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سانپ نما انسان کی پھنکارتی ہوئی آواز ابھری۔ انسانی سانپ، یہ میرا دوسرا طلسم کیسے تباہ ہو گیا؟ عمرو نے آخر کیا کیا؟ جلدی بتاؤ۔ عیار جادوگر نے کڑکدار آواز میں سانپ نما انسان سے پوچھا۔
آقا، دراصل گرتے وقت عمرو کے ہاتھ میں تلسم شکن پتھر آ گیا تھا۔ اس پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹاتے ہی تلسم تباہ ہو گیا۔ سانپ نما انسان نے جواب دیا، او حیرت انگیز، نہایت حیرت انگیز، اتنے لاکھوں کروڑوں پتھروں میں وہی ایک پتھر ہی اس کے ہاتھ میں آنا تھا۔ واقعی یہ نہایت ہی خطرناک بات ہے۔ اس نے حیرت زدہ لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیا اسے معلوم تھا کہ اگر اس پتھر کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو تلسم ختم ہو جائے گا؟ نہیں آقا، وہ پتھر اتفاقاً اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ کمال ہے، برکیف ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس مرتبہ تو وہ اتفاقاً بچ گیا تھا، مگر تیسرا تلسم بے حد خوفناک ہے۔ اس سے انسان کا بچنا ناممکن ہے، نہایت ناممکن۔ سرخ چونٹیاں پر بھل میں اس کا تمام گوشت کھا جائیں گی اور اس کا ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ جائے گا۔ ہا ہا ہا، اس نے مغرورانہ انداز میں کہکا لگایا۔ سانپ نما انسان نے جھک کر اسے سلام کیا اور دوبارہ زمین میں سما گیا۔ اس کے زمین میں سماتے ہی زمین دوبارہ برابر ہو گئی۔ جادوگر کی نظریں سکرین پر مرکوز ہو گئیں۔ عمرو زمین پر گرا ہڈیاں سہلا رہا تھا اور پھر سرخ چونٹیوں کو عمرو پر حملہ کرتا دیکھ کر عیار جادوگر کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ کچھ دیر بعد عمرو بری طرح چیختے ہوئے اچھلنے کودنے لگا۔ اس کے منہ سے اذیت ناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنا جسم نوچ رہا تھا۔ اس کا جسم چند ہی لمحوں میں خون میں بھیگ گیا۔ عیار جادوگر عمرو کو یوں اچھلتا اور چیختے چلاتا دیکھ کر زور زور سے کہکے لگانے لگا۔ اسی لمحے پردہ تاریک ہو گیا اور اس کے کہکوں کو جیسے بریک لگ گیا۔ وہ ابھی حیران ہی ہو رہا تھا کہ پردہ کیوں تاریک ہوا۔ اسی وقت جماکہ ہوا اور پردہ روشن ہو گیا، لیکن اس میں عمرو کی بجائے دیورام کی شبیہہ دکھائی دینے لگی۔ دیورام کو دیکھ کر عیار جادوگر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے رکوع کے بل جھک گیا۔ غلام آقائے عظیم کی عظمت کو سلام کرتا ہے، اس نے جھکتے ہوئے کہا۔ کہو عیار، کیسے ہو؟ آقا کا سایہ سر پر ہو تو غلام پر کیسے کوئی آنچ آ سکتی ہے؟ عیار جادوگر نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا اور دیورام کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا، عیار، افراسیاب نے پیغام بھیجا ہے کہ جلد اس کے دشمن کا سر کاٹ کر بھیجا جائے۔ تم بتاؤ عمرو عیار کہاں ہے اور تم نے اسے اب تک ختم کیا ہے یا نہیں؟ آقا، عمرو عیار کا قصہ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سرخ رو چونٹیوں کو اس کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ بہت خوب، یہ تم نے کیا کہا؟ سرخ رو چونٹیاں، کیا مطلب؟ پہلے دو تلسموں کا کیا ہوا؟ دیورام نے پہلے خوش ہو کر پھر چونک کر نہایت حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ آقا، دراصل عیار جادوگر نے گھبراتے ہوئے تمام تفصیل بیان کر دی۔ ہو خیر، جو ہوا سو ہوا۔ اب تم جلدی سے اس کا ڈھانچہ لے کر میرے پاس پہنچ جاؤ۔ جو حکم عظیم آقا، عیار جادوگر نے سر جھکا کر کہا اور ساتھ ہی سکرین تاریک ہو گئی۔ عیار جادوگر نے زور سے زمین پر پاؤں مارا تو زمین سے وہی سانپ نما انسان دوبارہ نکل آیا۔ جاؤ اور جا کر تیسرے تلسم سے عمرو عیار کا ڈھانچہ اٹھا لاؤ، اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور مڑ کر ایک بہت بڑی میز کی طرف بڑھا جہاں شراب کی بے شمار بوتلیں پڑی تھیں۔ اس نے ایک گلاس میں شراب ڈالی اور واپس پردے کی طرف بڑھا، مگر فوراً ٹھٹک گیا۔ سانپ نما انسان ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ تم گئے نہیں؟ میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جا کر عمرو کا ڈھانچہ اٹھا لاؤ اور تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو۔ اس نے غصے سے سانپ نما انسان کو ڈانٹا۔ آقا، عمرو عیار کا ڈھانچہ میں کہاں سے لاؤں؟ وہ ابھی زندہ ہے، سانپ نما انسان نے جواب دیا اور عیار جادوگر چونک اٹھا۔ کیا مطلب؟ عمرو عیار زندہ ہے؟ ہاں آقا، نہ صرف زندہ ہے بلکہ تیسرا تلسم بھی فتح کر چکا ہے۔ نہیں، عیار جادوگر پوری قوت سے چلایا۔ شراب کا جام اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔
ایک نہایت سرسبز علاقہ تھا۔ ہر طرف سرسبز درخت اور خوبصورت رنگ برنگے پھول لہلہا رہے تھے۔ پھولوں کی دل فریب مہک پوری فضا میں رچی بسی ہوئی تھی۔ عمرو عیار کی آنکھ کھلی تو ایک لمحے کے لیے خود کو اس ماحول میں پا کر ہوش آ گیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ پچھلا منظر یاد کر کے اچھل پڑا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا۔ اس کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا، زخم تو درکنار، جسم پر ہلکی سی خراش تک موجود نہ تھی۔ حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ سرخ روح چونٹیاں اس کا بہت سا گوشت کھا چکی تھیں، اور اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بھی تو اپنا گوشت نوچا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ جرجری لے کر رہ گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اپنا خون پیا تھا، تب اسے چیونٹیوں نے چھوڑ دیا تھا، تو گویا چیونٹیوں سے چھٹکارا اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب تک وہ اپنا خون نہ چکھ لیتا۔ اگر اتفاقاً خون اس کے حلق میں نہ ٹپک جاتا تو یہ خیال آتے ہی اس کے بدن میں پھریری دوڑ گئی، مگر اس کے جسم پر موجود زخم کہاں گئے؟ اس نے سوچا، پھر خود ہی فیصلہ کر لیا کہ ہو سکتا ہے زخم بھی طلسمی ہو، جو طلسم کے فتح ہوتے ہی ختم ہو گئے ہوں۔ ہاں، یقیناً یہی بات ہوگی۔ اس نے سر ہلایا۔ اسے عیار جادوگر پر اور پری پر غصہ آ رہا تھا۔ عیار جادوگر اس کا خزانہ لوٹ کر لے گیا تھا، اسی لیے اور پری کے کہنے پر ہی وہ اس مصیبت میں پھنسا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ پری بھی دھوکہ باز تھی، ورنہ اس کی مدد کو کیوں نہ آتی، اور نہ جانے ابھی کتنے مصائب اس کے راستے میں آنے باقی تھے۔ اس نے یک بارگی سر کو جھٹک دیا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے فیصلہ کر رہا ہو کہ کدھر جایا جائے۔ دفعتاً اسے قریب ہی کسی گھوڑے کی ہنہناہٹ سنائی دی۔ وہ چونک اٹھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن گھوڑا اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اسی وقت ایک مرتبہ پھر گھوڑا ہنہنایا۔ عمرو نے محسوس کیا کہ گھوڑے کی ہنہناہٹ درختوں کے جھنڈ کی جانب سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ چوکنا ہو گیا اور نہایت احتیاط سے جھنڈ کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ گھوڑے کی ہنہناہٹ وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھی۔ عمرو احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا جھنڈ کے قریب پہنچ گیا۔ درخت کے پیچھے چھپ کر اس نے دوسری طرف جھانکا۔ واقعی کچھ ہی فاصلے پر ایک نہایت خوبصورت سفید رنگ کا گھوڑا گھاس چرنے میں مصروف تھا۔ عمرو نے اس خوبصورت گھوڑے کو دیکھتے ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنا باقی سفر اسی گھوڑے پر طے کرے گا۔ ویسے بھی اسے معلوم نہ تھا کہ منزل ابھی اور کتنی دور ہے، اور سفر جاری رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی سواری کا ہونا ضروری تھا۔ وہ گھوڑے کو قابو کرنے کے طریقے پر غور کرنے لگا، پھر کسی خیال کے تحت دبے پاؤں وہ گھوڑے کی جانب بڑھنے لگا۔ گھوڑے کے قریب پہنچ کر عمرو نے پیار سے اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ گھوڑے نے ایک جھرجھری لی اور گھاس کھانے میں مصروف رہا۔ یہ دیکھ کر عمرو کی ہمت اور بڑھ گئی، اور اس نے بڑے پیار سے گھوڑے کو تھپتھپانا شروع کر دیا۔ گھوڑا یوں ہنہنانے لگا جیسے عمرو ہی اس کا مالک ہو اور وہ اسے اچھی طرح سے پہچانتا ہو۔ یہ بات عمرو کو حیرت میں ڈال رہی تھی، مگر اس نے کسی بات کی پرواہ نہ کی اور گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ گھوڑا بدستور گھاس چرنے میں مشغول رہا۔ واہ میرے شیر، لگتا ہے جیسے تم مجھے اچھی طرح پہچانتا ہو اور میرا ہی انتظار کر رہا ہو، عمرو نے اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، پھر آہستگی سے اچک کر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے گھوڑا زور سے ہنہنایا، پھر گھاس چھوڑ کر آہستہ آہستہ ایک طرف چلنے لگا۔ ہاں شاباش، تو بہت اچھا گھوڑا ہے، عمرو نے اسے تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ گھوڑا آہستہ آہستہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ عمرو نے اس کے بال پکڑ لیے کہ مبادلہ کہیں گر نہ پڑے۔ گھوڑا تیزی سے درختوں کو عبور کرتا ہوا کھلے میدان میں آ گیا۔ میدان میں آتے ہی وہ نہایت تیز رفتاری سے بھاگنے لگا۔ عمرو بکھلا سا گیا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، ارے بھائی آہستہ چلو ورنہ میں گر پڑوں گا۔ لیکن گھوڑے نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، اپنی رفتار اور تیز سے تیز کرتا چلا گیا۔
عمرو بار بار اچھل رہا تھا۔ اگر اس نے گھوڑے کے بال نہ پکڑے ہوتے تو کب کا گر گیا ہوتا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک گھوڑا فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر عمرو کا رنگ زرد ہو گیا۔ اسے خواب میں بھی یہ توقع نہ تھی کہ ایک عام گھوڑا یوں فضا میں بھی دوڑ سکتا ہے۔ اس نے اور مضبوطی سے گھوڑے کے بال تھام لیے۔ گھوڑا فضا میں تیزی سے بھاگ رہا تھا جیسے وہ زمین پر ہی دوڑ رہا ہو۔ اسی وقت عمرو کی نظر زمین پر پڑی تو جیسے اس کا دل سینے سے اچھل کر حلق میں آ پھنسا۔ اس کی آنکھیں مارے دہشت کے پھیلتی چلی گئیں۔ زمین پر ہر طرف گہری گہری کھائیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ کھائیاں اس قدر گہری تھیں کہ اگر وہ گر جاتا تو اس کی ہڈیاں تک کا سرما بن جاتا۔ گھوڑا زور سے اچھلا اور عمرو گرتے گرتے بچا۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ گھوڑا فضا میں بری طرح بدک رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ عمرو کو ان گہرائیوں میں گرانا چاہتا ہو۔ گھوڑا ہنہناتے ہوئے زور زور سے اچھل کود کر رہا تھا۔ وہ کسی طرح عمرو کو گرا دینا چاہتا تھا۔ عمرو بری طرح اس کے بالوں کو پکڑے چمٹا ہوا تھا۔ وہ اچھل رہا تھا جیسے ابھی گرا کہ ابھی گرا۔ گھوڑے کی اچھل کود میں شدت آتی جا رہی تھی اور عمرو کو اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا مگر اس کے ذہن میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ گھوڑا تیزی سے اچھلتا کودتا ہوا دوڑا چلا جا رہا تھا اور حد نگاہ چٹانیں اور گہری گہری کھائیاں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ گھوڑا ہنہناتا ہوا پھر تیزی سے اچھلنے کودنے لگا۔ دفعتاً عمرو کے ذہن میں ایک خیال آیا، گو یہ طریقہ بے حد خوفناک اور خطرناک تھا۔ اس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی، مگر وہ عمرو ہی کیا جو مصیبت میں گھبرا جائے۔ اس نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا۔ عمرو کا پورا بدن پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس نے گھوڑے کے بڑے بڑے بالوں کو الٹے ہاتھوں میں بری طرح لپیٹ لیا اور نہایت مضبوطی سے خال کے قریب اس کے بالوں کو پکڑ لیا۔ اس طرح اس کا ایک ہاتھ آزاد ہو گیا، لیکن زوردار جھٹکے کی وجہ سے وہ اچھل کر گھوڑے کی گردن کی بائیں جانب لٹک گیا۔ اپنے جسم کے وزن کی وجہ سے اس کا ہاتھ چھوٹتا چھوٹتا رہ گیا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ زنبیل میں ڈالا اور ایک لمبی سی رسی نکال لی جس کے دونوں سروں پر پھندے سے بنے ہوئے تھے۔ بڑی جدوجہد سے اس نے رسی کے ایک پھندے کو پکڑ کر گھوڑے کی گردن میں ڈالنا چاہا، مگر گھوڑے کی مسلسل اچھل کود کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ عمرو کا سارا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اچھل کود کی وجہ سے کھسک رہا تھا اور عمرو جانتا تھا اگر یہ پھندا گھوڑے کی گردن میں نہ پڑا تو کسی بھی لمحے گھوڑے کے بال اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے اور وہ اپنی یقینی موت کو کسی طرح نہ روک سکے گا۔ ظاہر ہے انتہائی گہری اور خوفناک کھائیوں میں گر کر اس کا جسم کیوں کر سلامت رہ سکتا تھا۔ گھوڑے کی اچھل کود مسلسل جاری تھی۔ عمرو نے پھندا ہاتھ میں پکڑا اور آنکھیں موند کر دل ہی دل میں خدا تعالیٰ کو یاد کیا اور ہاتھ کو جھٹکا دے کر پھندے کو گھوڑے کی گردن کی طرف اچھال دیا۔ اب یہ عمرو کی خوش قسمتی سمجھیے یا غیبی امداد۔ پھندا سیدھا گھوڑے کی گردن میں پڑا اور پھنس گیا۔ اب رسی کا پھندا گھوڑے کی گردن میں پھنسا ہوا تھا اور دوسرا سرا یعنی دوسرا پھندا بار بار اچھل کر اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ ادھر عمرو کے ہاتھ میں گھوڑے کے بالوں کا سرا رہ گیا تھا اور عمرو کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ موت اس کے کس قدر قریب تھی اس کا وہی اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس کی ٹانگیں لٹکی ہوئی تھیں اور پھندا اچھل کود کی وجہ سے ادھر ادھر لہرا رہا تھا۔ دوسرا پھندا عمرو کی بائیں ٹانگ میں پھنس گیا۔ عمرو نے لاک چھڑانے کی کوشش کی مگر بے سود رہا۔ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور عمرو کے ہاتھ سے گھوڑے کے بال چھوٹ گئے اور عمرو کسی ایسے پتھر کی مانند نیچے جانے لگا جسے اچانک پہاڑ کی کسی اونچی چوٹی پر سے پھینک دیا گیا ہو۔ اندھی اور گہری کھائی میں منہ پھاڑے عمرو کو نگلنے کے لیے تیار تھیں۔ گرتے وقت عمرو کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔
عیار جادوگر حیرت سے منہ پھاڑے پردے کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں عمرو عیار گھوڑے سے الٹا لٹکا ہوا تھا۔ رسی کا ایک پھندا گھوڑے کی گردن میں تھا، دوسرا عمرو کی ایک ٹانگ کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑے یوں جھول رہا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو۔ اس کی زنبیل بھی اس کے کاندھوں پر الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اسی حالت میں گھوڑا اسے اڑاتا ہوا ایک سمت لیے جا رہا تھا اور اچانک ایک جگہ سرخ رنگ کے بادلوں کی ایک ٹکڑی آئی اور عمرو اور گھوڑا دونوں سرخ چادر میں چھپ گئے۔ اسی لمحے جادوگر کے بدن میں جھرجھری پیدا ہوئی اور پھر وہ دھڑم سے کرسی پر سے گر گیا۔ او ختم ہو گیا، میرا چوتھا طلسم بھی ختم ہو گیا۔ نہ جانے اسے کیسے معلوم ہو گیا اگر فضا میں الٹا لٹکا جائے تب یہ طلسم فتح ہو سکتا ہے۔ نہ جانے اس خبیث شیطان کو کیسے معلوم ہوگا۔ اس کی بڑبڑاہٹ کسی اندھے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بری طرح سے اچھل پڑا، اس کی آنکھیں یک لخت مسرت سے چمک اٹھیں۔ اوہ یہ ٹھیک رہے گا، اب دیکھتا ہوں یہ شیطان کس طرح سے بچ سکتا ہے۔ میں خواہ مخواہ طلسم حشت شکل کے چکر میں الجھ گیا۔ یہ ترکیب واقعی لاجواب ہے، نہ جانے مجھے پہلے اس کا خیال کیوں نہیں آیا۔ اس میں عمرو عیار تو کیا، دنیا کا خوفناک سے خوفناک جادوگر بھی نہیں زندہ رہ سکتا۔ اب دیکھتا ہوں یہ کس طرح خود کو اپنی موت سے باز رکھتا ہے۔ اس کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو رہا تھا، جیسے اچانک اسے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے زور سے زمین پر پاؤں مارا، زمین پھٹی اور اس میں سے وہی سانپ نما انسان برآمد ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس نے علادین کے جن کی مانند فرما بردارانہ لہجے میں سر جھکا کر کہا۔ جاؤ اور جا کر عمرو عیار کو طلسم حشت شکل سے نکال لاؤ اور باقی چاروں طلسموں کو ختم کر دو۔ اس نے تحکمانہ لہجے میں سانپ نما انسان کو حکم دیا اور سانپ نما انسان جانے لگا تو جادوگر نے اسے روکتے ہوئے کہا، اور سنو، عمرو عیار کے کاندھے پر جو تھیلا لٹکا ہوا ہے اسے اتار لینا اور عمرو کو کالے کنویں میں پھینک دینا۔ جاؤ، جلدی جاؤ، میرے حکم کی فوراً تعمیل کرو۔ اس نے کرخت آواز میں کہا اور سانپ نما انسان سر جھکائے زمین میں سما گیا اور زمین برابر ہو گئی۔ سانپ نما انسان کے جاتے ہی جادوگر نے ایک طویل اور اطمینان بھرا سانس لیا، جیسے اس کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے پردے کی جانب دیکھا جہاں ابھی تک سرخ بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ کو اشارہ دیا، انگلیوں سے چند شرارے نکلے اور آن کی آن میں پردہ جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر اس نے مٹھی بند کر کے منہ میں کوئی منتر بڑبڑایا اور زور سے اپنی مٹھی پر پھونک ماری۔ پھر اس نے یوں ہی مٹھی کھولی، کئی رنگ برنگی مکھیاں اڑ کر زمین پر جا گریں اور گرتے ہی ان کا حجم بڑھنے لگا، لیکن وہ مکھیاں نہیں تھیں بلکہ خوبصورت پریاں تھیں جنہوں نے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان کے کاندھوں پر سنہرے پر بے حد بلے معلوم ہو رہے تھے۔ یہ تمام پریاں ایک قطار کی صورت میں کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے جھک کر جادوگر کو سلام کیا۔ تب جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے تمہارا سلام قبول کیا خوبصورت پریوں۔ آج ہم بہت خوش ہیں کیونکہ چند لمحوں بعد ہمارا سب سے بڑا دشمن ختم ہونے والا ہے۔ اس خوشی میں ہم آج تمہارا ناچ دیکھیں گے۔ ناچو، گاؤ۔ عیار جادوگر نے چیختے ہوئے حکم دیا اور پریاں تیزی سے اس کے سامنے محو رقص ہو گئیں۔ گرتے گرتے اچانک عمرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی بائیں ٹانگ اس کے جسم سے اکھڑ گئی ہو اور اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ کئی لمحوں بعد اسے ہوش آیا تو حیران رہ گیا۔ وہ الٹا لٹکا ہوا تھا۔ پھندا اسے یاد آیا کہ اس کی ایک ٹانگ میں پھنس گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس غیبی امداد پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگا۔ عمرو کے ہر طرف ہر جانب گہرے سرخ بادل چھائے ہوئے تھے۔ گھوڑا انہی بادلوں میں تہ رہا تھا۔ عمرو نہایت حیرانی کے عالم میں ان سرخ بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک عجیب و غریب مخلوق کو اپنی جانب آتے دیکھا
جس کا بدن تو انسانی تھا مگر سر کی جگہ سانپ کا بڑا سا پھن لگا ہوا تھا۔ عمرو کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ سمجھا کہ شاید یہاں بھی یہ خوفناک مصیبت نازل ہو رہی ہے۔ وہ تیزی سے بچاؤ کی ترکیب سوچنے لگا۔ اسی لمحے وہ عجیب مخلوق اس کے سر پر پہنچ گئی اور پھر اس نے عمرو کے بدن کو پکڑ لیا۔ عمرو کے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر موت کے خوف سے آنکھیں موند لیں، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس مخلوق نے دونوں ہاتھوں سے اسے تھام لیا تھا اور رسی کا پھندا اس کے پاؤں سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عجیب مخلوق پھندا کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ تب اس نے عمرو کو دونوں ہاتھوں پر تھام کر سرخ بادلوں میں تیرنا شروع کر دیا۔ ککک کون ہو تم اور مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ عمرو نے ڈرتے ڈرتے عجیب مخلوق سے پوچھا۔ عجیب مخلوق کی دو شاخہ سرخ زبان لہرائی۔ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، تمہیں آقا کے حکم سے کالے کنویں میں پھینکنے جا رہا ہوں۔ کالا کنواں کیا مطلب؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ کالا کنواں شیار و جن کا کنواں ہے جس کے محافظ انسانی گوشت بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔ عجیب مخلوق نے سرسراتی آواز میں جواب دیا اور عمرو اس تصور سے کانپ ہی گیا۔ اس نے ملتجانہ لہجے میں کہا، کیا تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے؟ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہارا بے حد احسان مند رہوں گا۔ نہیں، مجھے آقا نے حکم دیا ہے اور میں آقا کا حکم ضرور بجا لاؤں گا۔ اچھا، عمرو نے مری مری آواز میں کہا، پھر چونک کر بولا، تمہارا آقا کون ہے؟ میرے آقا کا نام عیار جادوگر ہے اور وہ عظیم آقا دیورام کا ملازم خاص ہے۔ عجیب مخلوق نے جواب دیا اور عمرو عیار جادوگر کا نام سن کر چونک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ نیچے ہر طرف بھورے رنگ کی زمین پھیلی ہوئی تھی اور دور دور تک چھوٹے بڑے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں ٹیلوں کے قریب جا بجا سرسبز درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ دور سے عمرو کو ایک ہلکا سا سیاہ نقطہ سا دکھائی دیا۔ نقطہ بتدریج بڑا ہوتا چلا گیا۔ وہ ایک بہت بڑا سیاہ کنواں تھا۔ عجیب مخلوق عین کنویں کے اوپر آ کر رک گئی۔ عمرو نے دیکھا کنواں گہرا اور تاریک تھا، جس کی وجہ سے اس کی گہرائی کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ البتہ کنویں کے عین درمیان میں کناروں کے قریب سنہرے رنگ کی چھوٹی چھوٹی سینکڑوں مکھیاں بن بناتی ہوئیں کنویں میں گھوم رہی تھیں۔ یہ مکھیاں ککک کیسی ہیں؟ اس نے کھگیائے ہوئے لہجے میں عجیب مخلوق سے پوچھا۔ یہ آدم خور مکھیاں ہیں۔ یوں ہی تم کنویں میں گرو گے، یہ مکھیاں تمہارے بدن سے چمٹ جائیں گی اور ایک لمحے میں تمہارا سارا خون چوس لیں گی اور تمہارا مردہ جسم کنویں میں گر جائے گا جو آدم خور دیو کھا جائیں گے۔ نہیں نہیں، عمرو خوف اور دہشت سے چیخا، خدا کے لیے مجھے اس کنویں میں مت پھینکو، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ آخر میں نے تمہارا اور تمہارے آقا کا کیا بگاڑا ہے جو اس طرح تم لوگ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ عمرو کے بے اختیار موٹے موٹے آنسو نکل آئے۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو آقا نے حکم دیا ہے۔ لو تیار ہو جاؤ، میں تمہیں پھینکنے لگا ہوں۔ ذرا ٹھہرو، کیا میں آخری مرتبہ ایک گولی کھا سکتا ہوں؟ یہ گولی مجھے بے حد پسند ہے، پھر مجھے ایسی گولیاں کہاں ملیں گی؟ عمرو نے اچانک کسی خیال کے تخت پوچھا۔ ٹھیک ہے، جلدی کھا لو، پھر میں تمہیں کنویں میں پھینک دوں گا۔ عجیب مخلوق نے دو شاخہ زبان لہراتے ہوئے کہا اور عمرو نے جلدی سے زنبیل سے ایک چاندی کی چھوٹی سی گولی نکال لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک معنی خیز چمک تھی جو عجیب مخلوق نہ دیکھ سکی۔ دوسرے لمحے عمرو نے چاندی کی گولی منہ میں رکھ لی اور ایک اطمینان بھرا اور طویل سانس لیتا ہوا بولا، لو میں تیار ہوں، پھینک دو مجھے کنویں میں۔ اس کے لہجے میں گہرا اطمینان تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن مرنے سے پہلے یہ تھیلا اتار کر مجھے دے دو۔ تمہارے کس کام کا؟ تم تو مرنے جا رہے ہو۔ عجیب مخلوق نے اس کی زنبیل کی جانب آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ارے رہنے دو، کیا کرو گے اس تھیلے کا؟
خالی سا تھیلا ہے، رہنے دو، چلو اب مجھے پھینک بھی دو، میں مرنے کے لیے بے چین ہو رہا ہوں۔ عمرو نے جلدی سے کہا، کمال ہے، ابھی زندگی کے لیے گڑ گڑا رہے تھے اور اب مرنے کے لیے بے چین ہو، کیسے انسان ہو تم؟ عجیب مخلوق نے واقعی حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اور عمرو کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ اسی وقت سانپ نما انسان نے اسے چھوڑ دیا اور عمرو کمان سے نکلے ہوئے تیر کی مانند کنویں کی جانب گرنے لگا۔ عمرو کو اپنی جانب آتا دیکھ کر آدم خور سنہری مکھیوں کی بنبناہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا اور وہ تیزی سے کنویں میں چکرا رہی تھیں۔ کنویں کے قریب پہنچنے سے قبل ہی اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ کنویں سے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر لگاتار اس کے جسم کو کئی جھٹکے لگے۔ ان جھٹکوں کی وجہ سے وہ کنویں کے دہانے سے خاصا فاصلے تک ہٹ گیا اور نہایت آہستگی سے وہ بھوری زمین پر اتر آیا۔ زمین پر قدم رکھتے ہی اس نے زنبیل کا رخ اوپر کی جانب کیا، جہاں سانپ نما انسان ابھی تک حیرت سے بت بنا فضا میں معلق تھا۔ چل زنبیل میں، عمرو کے منہ سے یوں ہی الفاظ نکلے۔ سانپ نما انسان کو ایک زوردار جھٹکا لگا، وہ بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارنے لگا اور تیزی سے ہوا میں گھسیٹتا ہوا زنبیل میں جا گرا۔ عمرو نے ایک طویل سانس لی اور زنبیل کا منہ بند کر کے اسے کندھے پر ڈال کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دور حد نگاہ تک برا میدان ہی پھیلا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا، اب جائے تو کدھر کو جائے؟ ہر طرف دور دور تک میدان ہی پھیلا ہوا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے سانپ نما انسان کا خیال آیا کہ وہ ضرور اس میدان سے نکلنے کا راستہ جانتا ہوگا۔ چنانچہ اس نے کندھے سے زنبیل اتاری اور اس کا منہ کھول کر زمین کی جانب رخ کرتے ہوئے بڑبڑایا، زنبیل کا قیدی باہر آ جائے۔ اس کا اتنا کہنا ہی تھا کہ وہی سانپ نما انسان لڑکھڑاتا کلا بازیاں کھاتا ہوا زنبیل سے نکل کر زمین پر آ گرا اور گر کر بری طرح سے تڑپنے لگا، جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ بتاؤ، اس صحرا میں راستہ کدھر جاتا ہے؟ عمرو نے کرخت آواز میں پوچھا۔ سانپ نما انسان یوں تھر تھر کانپ رہا تھا جیسے اسے جاڑے کا بخار چڑھا ہوا ہو۔ جلدی بتاؤ ورنہ دوبارہ تمہیں اس زنبیل میں بند کر دوں گا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے مجھے اس تھیلے میں بند مت کرنا، میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ گھگھائے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو بتاؤ، اس صحرا سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کیا؟ تمہیں اس کالے کنویں میں چھلانگ لگانی ہوگی۔ کیا مطلب؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ عمرو غصے سے دھاڑا۔ تم چاہتے ہو میں تمہاری باتوں میں آ کر اس کنویں میں کود جاؤں اور خود کو موت کے حوالے کر دوں؟ سیدھی طرح سے بتاؤ، ورنہ یہ کہہ کر عمرو نے زنبیل کا منہ کھول دیا۔ نہیں نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس صحرا سے نکلنے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ تم ساری عمر بھی اس صحرا میں چلتے رہو مگر صحرا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہر 50 قدم کے فاصلے پر تمہارے سامنے یہ تاریک کنواں آ جائے گا۔ اس صحرا کو اسی صورت میں پار کیا جا سکتا ہے جب تم ان آدم خور مکھیوں 4 دیوتوں کو مار دو۔ اور وہ کہتے کہتے یکدم رک گیا۔ اور کیا؟ جلدی بتاؤ۔ عمرو نے زنبیل کو جھٹکا دیا۔ اور یہ کہ جب تک تم گرٹان دیو کو آزاد نہ کرا لو، اس نے جواب دیا۔ گرٹان دیو کیا مطلب؟ یہ کون ہے؟ عمرو نے حیرت سے پوچھا۔ وہ آقا دیو رام کی نہیں، میں نہیں بتا سکتا، میں کچھ نہیں بتا سکتا، وہ خوف سے چیخا۔ پھر اس سے قبل کہ عمرو کچھ سمجھتا، سانپ نما انسان یک لخت اٹھ کر بھاگا اور دیکھتے ہی دیکھتے کالے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ یوں ہی اس نے کنویں میں چھلانگ لگائی، سینکڑوں سنہری مکھیاں اس کے جسم سے لپٹ گئیں اور دیر تک کنویں میں اس کی دل خراش چیخیں لہراتی رہیں۔ ایک لحظ کے لیے عمرو کا جسم جیسے سن ہو کر رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ کئی لمحے وہ سکتے کے عالم میں کھڑا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس نے کنویں میں جھانکا۔
سنہری مکھیاں اسی طرح کنویں میں چکرا رہی تھیں، البتہ اب ان کا رنگ سنہری نہیں سرخی مائل تھا۔ یہ دیکھ کر امرو ایک لمحے کے لیے جھرجھری لے کر رہ گیا۔ اسے عجیب مخلوق کی باتوں کا ذرا بھر بھی یقین نہیں آیا تھا۔ وہ کئی لمحوں تک اس کی باتوں پر غور کرتا رہا، پھر سر جھٹک کر بڑبڑایا، او نہیں، جھوٹ بولتا تھا خبیث، خواہ خواہ مجھے موت کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سر جھٹکا اور ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ چلتا رہا، لیکن صحرا نے ختم ہونے کا نام ہی نہ لیا۔ سانپ نما انسان کے کہنے کے مطابق واقعی ہر 50 قدم چلنے کے بعد وہی کنواں امرو کے سامنے آ جاتا اور امرو جھلا کر دوسری طرف چلنے لگتا، لیکن آگے پھر وہی کنواں آن موجود ہوتا۔ یوں ہی مسلسل چلتے چلتے وہ بری طرح سے تھک گیا۔ اوپر سے بھوک پیاس سے اس کی جان نکلنے لگی اور وہ تھک ہار کر دھپ سے زمین پر گر کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا اب کیا کرے، وہ کدھر کو جائے؟ تو کیا وہ واقعی کنویں میں چھلانگ لگا دے اور خود کو موت کے حوالے کر دے؟ یہی سوچتے سوچتے اس کا سر چکرانے لگا۔ آخر وہ فیصلہ کن انداز میں اٹھا اور کنویں کی منڈیر پر آ کھڑا ہوا۔ مکھیاں اسے دیکھ کر تیزی سے بنبھنانے لگی۔ امرو چند لمحے غور سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے سفوف بے ہوشی نکالا اور کنویں میں چھڑک دیا۔ سفوف چھڑکنا تھا کہ مکھیاں ایک دم سے چھٹ گئیں اور کنویں کی گہرائی میں گرتی چلی گئیں۔ اب امرو نے چادر سلیمانی نکال کر اوڑھ لی اور وہی چاندی کی گولی نکال کر منہ میں رکھ لی، پھر آنکھیں بند کر کے اللہ کا نام لیتے ہوئے اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ نہایت سرعت سے وہ کنویں کی گہرائی میں جانے لگا، جو نہ جانے کس قدر گہرا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، وہ یوں ہی کلا بازیاں کھاتا ہوا کنویں میں گرتا چلا گیا۔ بہت دیر بعد وہ نہایت آرام سے کنویں کی گہرائی میں جا گرا۔ چاندی کی گولی کی وجہ سے اسے ذرا بھر بھی چوٹ نہ آئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں، پھر حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف رنگا رنگ خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے، دور دور تک سرسبز پھلدار درختوں کا سلسلہ چلا گیا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ امرو اس جنت میں کھوس آ گیا۔ اسی وقت اس کے کانوں میں ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی، آدم بھو، آدم بھو۔ امرو نے سر اٹھایا، پھر خوف سے کانپ کر رہ گیا۔ فضا میں 4 ہٹے کٹے خوفناک قسم کے دیو چکراتے پھر رہے تھے۔ ان کے نتھے زور سے پھول اور پچک رہے تھے اور یہ آواز ان کی تھی۔ امرو سمجھ گیا کہ ان دیوؤں نے اس کی بو پا لی ہے اور وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ اس نے جلدی سے زنبیل سے عطر کی شیشی نکالی اور پوری کی پوری اپنے بدن پر انڈیل لی۔ عطر کی خوشبو بے حد دل فریب اور مسحور کن تھی۔ خود امرو بھی اس خوشبو میں جھومنے لگا اور فضا میں تیرتے ہوئے دیوؤں کے پھولتے پچکتے نتھے معمول پر آ گئے۔ پھر وہ لمبا چکر کاٹ کر زمین پر اتر آئے اور کوئی درخت کے پیچھے کوئی جھاڑیوں میں جھانک جھانک کر دیکھنے لگا، جیسے انہیں کسی کی تلاش ہو۔ امرو سمجھ گیا کہ وہ اسے ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ خاموش رہا، ان کی حرکات و سکنات دیکھتا رہا۔ آخر وہ چاروں دیو تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ کمال ہے، میری ناک بلا دھوکہ کیسے کھا سکتی ہے؟ کسی آدمزاد کی بو میں نے شدت سے محسوس کی تھی۔ ایک دیو نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے جو ہم نے عجیب و غریب آدمزاد کھایا ہے اس کی مہک ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا دل کہتا ہے آدمزاد یہاں، میرا مطلب ہے یہیں کہیں آس پاس اب بھی موجود ہے۔ پہلے نے ایک لمبا سانس کھینچتے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ کیا اس نے سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے؟ تیسرے دیو نے سوچتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے واقعی اس نے سلیمانی ٹوپی یا کوئی اور طلسمی چیز پہن رکھی ہو، اسی لیے دکھائی نہیں دے رہا۔ آخر یہ طلسم گدا ہے، یہاں کیا بات ناممکن ہے؟ پہلے نے کہا اور باقی دیو سوچ میں ڈوب گئے اور امرو کی عقل مندی پر حیران زدہ رہ گئے۔
لیکن پھر ہمیں اس کی بو کیوں آنا بند ہو گئی ہے؟ دوسرے نے اچانک نقطہ اٹھایا اور پہلا دیو واقعی حیرت سے سر ہلانے لگا۔ عمرو حیرت پر حیرت کے غوطے کھانے لگا۔ واقعی بڑے عقل مند دیو ہیں، عمرو بڑبڑایا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان دیو کے کان کتنے تیز ہے۔ اس کی ہلکی سی آواز ان کے کانوں تک پہنچ گئی اور وہ اچھل پڑے اور ان کی بڑی بڑی آنکھیں سرچ لائٹوں کی طرح گھومنے لگیں۔ دیکھا، سنا تم نے؟ یہ آواز بلا شبہ آدم ذات کی تھی۔ وہ یقیناً یہیں کہیں آس پاس موجود ہے، ڈھونڈو اسے جلدی، پہلے دیو نے چیختے ہوئے کہا، اور عمرو گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور دیو نہایت تیزی سے ایک مرتبہ پھر جھاڑ جھنگار کھنگانے لگا۔ عمرو نے چند لمحوں کے لیے سوچا کہ کیا کرے، پھر اس نے ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد اسے دور ایک سیاہ رنگ کا عجیب و غریب محل دکھائی دینے لگا۔ محل کا رنگ گہرا سیاہی مائل تھا، چاروں طرف سے بند نظر آ رہا تھا۔ اس میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ تھا، سامنے کا دروازہ جو کہ کھلا ہوا تھا۔ عمرو کو یہ محل عجیب پرسرار سا محسوس ہوا۔ پہلے اس نے سوچا کہ یہاں سے پلٹ جائے اور کوئی راستہ تلاش کرے، پھر نہ جانے کیوں اس نے کسی اور طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا۔ سلیمانی چادر اتار کر اس نے واپس زنبیل میں رکھ لی اور محل میں موجود کمروں میں گھومنے پھرنے لگا۔ یوں وہ کمروں میں داخل ہوتا تو حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پھٹنے لگتی۔ ہر کمرہ ہیرے جواہرات، سونے چاندی وغیرہ سے بھرا ہوا ملتا۔ بلا شبہ اس قدر دولت عمرو عیار نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خوشی کے مارے اس کی باتیں کھل گئیں اور وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہر کمرے کا خزانہ اس کی چھوٹی سی زنبیل میں سماتا چلا گیا۔ آہستہ آہستہ محل کے تمام کمرے خزانے سے خالی ہو گئے۔ آخری کمرے سے خزانہ بھر کر عمرو اٹھا تو خوشی سے ناچ رہا تھا۔ آج اس کے ہاتھ اس قدر خزانہ آ گیا تھا کہ ہزاروں بادشاہوں کے پاس بھی نہ ہوگا۔ اس نے ماتھے پر جھلکنے والا پسینہ پونجا اور اطمینان سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے کوئی چیز باقی نہ رہ گئی ہو۔ اسی وقت بھاری بھاری قدموں کی آواز ابھری۔ عمرو نے جھٹ زنبیل سے چادر نکال کر اوڑھ لی۔ اس کے کانوں میں حیرت بھری آواز ٹکرائی، ارے یہ ہمارا خزانہ کدھر گیا؟ اور پھر دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پھر وہی آواز اسی کمرے میں آ کر تھم گئی۔ وہ وہی چاروں دیو تھے۔ اس کمرے کو بھی خالی پا کر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ستیہ ناس، نہ جانے ہمارا خزانہ کون لے گیا؟ ایک دیو نے رندی ہوئی آواز میں کہا اور عمرو کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ مگر حیرت کی بات ہے، کوئی اتنا بڑا خزانہ لے کیسے گیا؟ ہم زیادہ سے زیادہ کچھ ہی دیر تو باہر رہے ہیں، پھر اتنی جلدی ہمارے خزانے کے 18 کمرے کیسے خالی ہو گئے؟ دوسرے دیو نے اور بھی حیرت زدہ انداز میں کہا، ہاں واقعی یہ سوچنے کی بات ہے، پہلے دیو نے کہا۔ پھر سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ عمرو مسکراتا ہوا ان کی بے چینی اور حیرت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک دیو بری طرح اچھلا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیلتی چلی گئیں۔ کیا ہوا؟ باقی 3 دیو اسے اچھلتا دیکھ کر گھبرا گئے۔ کہیں یہ گرناٹ کی شرارت نہ ہو؟ اس نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ گرناٹ ایسا کیوں کر سکتا ہے؟ وہ تو بڑی بڑی جنزیروں میں جکڑا ہوا ہے، جنہیں توڑنا تو کیا وہ ذرا سا ہلا بھی نہیں سکتا۔ پھر وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ دوسرے دیو نے منہ بنا کر دلیل دیتے ہوئے کہا، اور باقی دیو اپنے بڑے بڑے سر ہلانے لگے۔ پھر ہمارا خزانہ گیا تو گیا کہاں؟ ہم عیار جادوگر کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اس نے شدید پریشان لہجے میں کہا۔ اور اس کی بات سن کر باقی دیو بھی پریشان ہو گئے، جبکہ عمرو عیار جادوگر کا نام سن کر بری طرح سے چونک اٹھا۔ اچھا، تو یہ عیار جادوگر کا خزانہ تھا؟ بہت خوب، بہت ہی خوب، میرا سارا خزانہ محسود وصول ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ عیار جادوگر میرے سامنے آ جائے تو اس کی بوٹیاں ہی اڑا دوں۔
اس نے غصے سے ہونٹ بھینچ کر دل ہی دل میں کہا، آؤ ذرا غرٹان کی مزاج پرسی کرائیں، وہ غیب کا علم جانتا ہے، اس سے خزانے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کون بخت یہاں سے اتنا بڑا خزانہ چرا کر لے گیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ باقی دیو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ امرو کے دل میں بھی گرناٹ دیو کو دیکھنے کا تجسس جاگ اٹھا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس عجیب سانپ نما انسان نے بھی تو خود گرناٹ دیو کا نام لیا تھا کہ اسے آزاد کرا لو، تب شاید وہ اس صحرا سے نکل سکے۔ امرو تیزی سے دیو کے پیچھے لپکا۔ دیو پریشانی کے عالم میں باتیں کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ایک کمرے میں پہنچ کر انہوں نے نہ جانے کون سی کل کو گھمایا اور دیوار تیزی سے ایک جانب دھنستی چلی گئی اور وہاں ایک طویل اور تاریک سرنگ کا دہانہ دکھائی دینے لگا۔ دیو اس سرنگ میں گھس گئے۔ امرو بھی لپک کر سرنگ میں داخل ہو گیا۔ سرنگ بے حد طویل و عریض تھی، بناوٹ کے اعتبار سے قدرتی معلوم ہوتی تھی، مگر جگہ جگہ سرنگ سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ سرنگ عجیب و غریب تھی، ہر 10-20 قدم چلنے کے بعد موڑ آ جاتا۔ امرو چلتے چلتے تھک گیا۔ وہ دیو کو دل میں کوسنے لگا۔ اس کی نظر سامنے پڑی تو وہ چونک اٹھا۔ آگے کچھ دور غار کا دوسرا دہانہ دکھائی دے رہا تھا۔ امرو جو بات دیکھ کر چونکا تھا وہ یہ تھی کہ دہانے کے عین سامنے دیوار کے ساتھ ایک بہت بڑے قد کاٹ کا دیو بے حد موٹی موٹی زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا۔ اس دیو کے جسم پر صرف ایک سبز رنگ کا جانگیا ہی تھا اور زنجیروں کے سرے اس کے جسم سے بل کھاتے ہوئے دیوار میں غائب ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ دیو کے گنجے سر پر ایک گینڈے جیسا سینگ صاف نظر آ رہا تھا۔ دیو کے دائیں بائیں اس کے سر کے کچھ اوپر 2 مشعلیں روشن دکھائی دے رہی تھیں۔ دیو کا سر ڈھلک کر اس کے سینے سے لگا ہوا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو۔ چاروں دیو اس کے قریب جا کر رک گئے۔ امرو بھی ان دیو سے کچھ فاصلے پر ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور جگڑے ہوئے دیو کو دیکھنے لگا۔ جگڑے ہوئے دیو کو جیسے ہی ان کی آمد کا احساس ہوا، اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ ان چاروں دیوں پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں نفرت سے سکڑ گئیں اور ہونٹ یوں کپکپانے لگے جیسے وہ انہیں بے حد برا بلا کہنا چاہتا ہو۔ غرٹان دیو، ہم تم سے یہ پوچھنے آئے ہیں، کیا تم بتا سکتے ہو ہمارے محل کے 18 کمروں سے خزانہ کدھر گیا یا اسے کون اٹھا لے گیا؟ ایک دیو نے نہایت کرخت لہجے میں کہا، اور غرٹان دیو کے ہونٹ غصے سے پھڑپھڑا کر رہ گئے جیسے اسے اس کا انداز تخاطب پسند نہ آیا ہو۔ میں نہیں جانتا، اس نے نفرت سے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ تمہیں بتانا ہوگا غرٹان، ورنہ ہم تمہیں ایسی سزا دیں گے کہ تمہاری ہڈیاں بل بلا اٹھیں گی۔ ایک دیو نے سخت لہجے میں کہا، کاش ایک مرتبہ میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں، پھر تمہیں اور تمہارے کمینے آقا دیو رام کو ایسی موت ماروں کہ تمہاری روحیں تک مجھ سے پناہ مانگیں گی۔ دیو رام جادوگر کا نام سن کر امرو بری طرح اچھل پڑا۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو سردار امیر حمزہ سے دیو رام کی موت کے لیے نکلا تھا اور یہ کن جھلملیوں میں پھنس گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کس طرح سے اس غرٹان کو آزاد کرائے۔ اس نے دیو رام جادوگر سے انتقام بھی لینا تھا، اسی لیے وہ خود ہی اسے مار دے گا اور اسے اور تکلیف بھی نہ اٹھانا پڑے گی اور مفت میں 10 لاکھ اشرفیاں امیر حمزہ سے انعام میں حاصل کر لے گا۔ اس کا رواں رواں خوشی سے سرشار ہو گیا۔ 10 لاکھ اشرفیاں اس کی آنکھوں کے سامنے ناچتی دکھائی دینے لگیں۔ بھول جاؤ گرناٹ اس خواب کو، تمہیں یہاں سے دنیا کی کوئی طاقت آزاد نہیں کرا سکتی۔ تمہیں ہمارے سوال کا جواب دینا ہوگا، ورنہ جو ہوتا ہے کر لو، میں ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ غرٹان غصے سے داڑا۔ ٹھیک ہے، تو اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، آؤ میرے ساتھ۔ اس دیو نے پہلے غرٹان سے پھر اپنے ساتھیوں سے کہا اور دوبارہ سرنگ میں چلا گیا۔ کئی لمحوں تک ان کے قدموں کی آواز گونجتی رہی، پھر معدوم ہو گئی۔ جب امرو کو مکمل یقین ہو گیا کہ چاروں دیو چلے گئے ہیں
تو اس نے چادر سلیمانی اتار کر اپنی زنبیل میں رکھی اور ظاہر ہو گیا۔ غرٹان دیو کی نظر جو اس پر پڑی تو اس کی چوڑی آنکھیں مزید چوڑی ہو گئیں اور حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ تم کون ہو اور یہاں اچانک کیسے آ گئے؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میرا نام عمرو عیار ہے، میں تمہیں یہاں سے آزاد کرانے آیا ہوں۔ عمرو نے مسکرا کر کہا۔ کیا کہا؟ تم مجھے آزاد کرانے آئے ہو؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ ہاں یقیناً، عمرو بولا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ جلدی بتاؤ، میں تمہاری ہر شرط منظور کرنے کے تیار ہوں۔ اگر ٹاندیو کے چہرے پر آزادی کے نام پر خوشیوں کے دیے جل رہے تھے۔ میری شرط ہے، عمرو چند لمحے رک کر بولا، کہ تم مجھے یہاں سے آزاد ہوتے ہی باہر لے چلو گے اور دیو رام جادوگر کا خاتمہ کرو گے، لیکن اس سے قبل مجھے اتنا موقع ضرور دو گے کہ میں دیو رام کی تمام دولت سمیٹ سکوں۔ بولو، کیا تمہیں یہ شرط منظور ہے؟ عمرو نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ منظور ہے، بالکل منظور ہے، بس اب تم جلدی سے مجھے آزاد کر دو، کہیں وہ دوبارہ نہ آن ٹپکے۔ غرٹان دیو نے جلدی سے وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں آزاد کیسے کروں؟ تمہارے پورے جسم پر موٹی موٹی زنجیریں لپٹی ہوئی ہیں۔ عمرو نے واقعی پریشانی سے کہا۔ اوہ، یہ کوئی مسئلہ نہیں، تم ان دونوں مشعلوں کو جو میرے سر کے دائیں بائیں جل رہی ہیں فوراً بجھا دو، ان کے بجھتے ہی میں خود بخود آزاد ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مشعلیں بہت اونچی ہیں اور یہاں کوئی چیز بھی دکھائی نہیں دے رہی جس پر چڑھ کر میں ان مشعلوں کو بجھا دوں۔ عمرو نے سوچتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کرو، میرے جسم کی زنجیروں کو پکڑ کر میرے کندھے پر چڑھ جاؤ۔ غرٹان دیو نے مشورہ دیا۔ اوہ، یہ ٹھیک ہے، عمرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر دیو کے جسم پر موجود بڑی سی زنجیروں کو پکڑ لیا اور ان پر قدم جماتا ہوا اوپر چڑھنے لگا۔ آخر زنجیریں پکڑتا پکڑتا وہ دیو کے کندھے پر چڑھ گیا۔ اب اس کا ہاتھ آسانی سے مشعل تک پہنچ سکتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا کہ مشعل کو پکڑے، لیکن یہ دیکھ کر وہ بھنجا کر رہ گیا کہ یوں ہی اس نے مشعل کی طرف ہاتھ بڑھایا، مشعل اچک کر تیزی سے اوپر ہو گئی، اتنی اوپر کہ عمرو کا ہاتھ آسانی سے اس تک نہ پہنچ سکا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے، مشعل بجھا کیوں نہیں رہے؟ دیو نے گردن اٹھا کر بے چینی سے پوچھا۔ کیسے بجاؤ؟ میں ہاتھ اوپر کرتا ہوں تو وہ اوپر ہو جاتی ہے، میرا ہاتھ ہی اس تک نہیں پہنچ رہا۔ عمرو نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ دیو اس کی بات سن کر ہکلا کر رہ گیا۔ اس کا چہرہ یک لخت بجھ گیا جیسے اسے موت کی سزا سنا دی گئی ہو۔ پھر اچانک وہ چونک اٹھا، اس کا مرجھایا ہوا چہرہ گلاب کے پھولوں کی طرح کھل اٹھا۔ وہ خوشی سے چیختے ہوئے بولا، آدم زاد عمرو، تم ان مشعلوں پر اپنا خون چھڑکو، پھر یہ بالکل بے زر ہو جائیں گی۔ تمہاری ایک پھونک ہی انہیں بجا دینے کے لیے کافی ہوگی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں اپنا خون ان مشعلوں پر چھڑکوں؟ تمہارا دماغ تو نہیں جل گیا؟ ابھی عمرو کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ سرنگ میں دوبارہ قدموں کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ وہ آ رہے ہیں، خدا کے لیے جلدی سے اپنا خون مشعلوں پر چھڑک دو، جلدی کرو عمرو، جلدی، ورنہ میں یہاں سے کبھی آزاد نہیں ہو سکوں گا۔ غرٹان دیو نے چیختے ہوئے کہا۔ عمرو بھی قدموں کی آواز سن کر گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے پہلو سے لگا ہوا خنجر اتارا اور دانت بھینچ کر چھوٹا سا زخم اپنی انگلی پر لگایا، جہاں فوراً خون کا قطرہ جگمگانے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمرو کے کانوں میں حیرت زدہ چیختی ہوئی آواز آئی اور عمرو نے جلدی سے خون مشعلوں پر چھڑک دیا اور زور سے پھونک ماری۔ اس کے پھونک مارتے ہی مشعلیں یک لخت بجھ گئیں اور ہر طرف گپ اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا چھاتے ہی اسے زنجیروں کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی اور وہ اچھل کر نیچے گر پڑا اور گھپ اندھیرے میں زوردار چیخیں گونجنے لگیں، جیسے کئی دیو آپس میں لڑ رہے ہوں۔
عمرو کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کافی دیر تک چیخوں کی باز گشت گونجتی رہی، پھر معدوم ہو گئی۔ آنکھیں بند کر لو عمرو، جلدی کرو۔ غرٹان دیو کی آواز عمرو کے کانوں سے ٹکرائی اور عمرو نے جلدی سے آنکھیں موند لیں۔ اب آنکھیں کھول لو۔ غرٹان دیو کی آواز اسے سنائی دی اور عمرو نے جھٹ آنکھیں کھول دیں اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک خوبصورت اور قیمتی چیزوں سے آراستہ کمرے میں موجود تھا، جہاں ہر طرف بڑے بڑے کئی صندوق پڑے تھے اور ان صندوقوں کے ڈھکن کھلے ہوئے تھے اور ان صندوقوں سے جھانکتے ہوئے ہیرے جواہرات عمرو کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ عمرو حیرت سے آنکھیں پھاڑے خزانے کو دیکھ رہا تھا۔ عمرو جلدی سے یہ خزانہ لے لو، میں دیو رام اور اس کے محل اور طلسمی جزیرے کو تباہ کرنے جا رہا ہوں، تم جلدی فارغ ہو جاؤ۔ قریب کھڑے غرٹان دیو نے عمرو سے کہا اور عمرو تیزی سے زنبیل میں خزانہ بھرنا شروع ہو گیا۔ کئی گھنٹوں تک محنت کرنے کے بعد اس نے پورا خزانہ زنبیل میں منتقل کر دیا۔ غرٹان دیو حیرت سے چھوٹے سے تھیلے میں اس قدر بڑا خزانہ سماتے دیکھ رہا تھا۔ چلو اب مجھے امیر کے لشکر تک پہنچا دو تاکہ میں امیر حمزہ سے 10 لاکھ اشرفیاں انعام میں حاصل کر سکوں۔ عمرو نے آخری ہیرا اپنی زنبیل میں منتقل کر کے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ اس سے قبل آج تک اس کے ہاتھ اتنی بڑی دولت نہیں آئی تھی۔ تم بہت لالچی ہو عمرو، اس قدر دولت لینے کے باوجود تمہارا دل نہیں بھرا، اب بھی تم 10 لاکھ اشرفیاں لو گے؟ دیو نے حیرت سے کہا اور عمرو نے دانت نکوس دیے۔ آؤ میرے ساتھ، پہلے میں اس دیو رام کے بچے سے تو نبٹ لوں، پھر تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ آؤ، غرٹان دیو نے دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا اور عمرو اس کے پیچھے چل دیا۔ باہر نکل کر دیو نے اچانک زور سے دیوار کے ساتھ ٹکریں مارنا شروع کر دیں اور دیواریں بری طرح سے لرزنے لگیں۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ عمرو گھبرا کر بولا، لیکن غرٹان نے کوئی جواب نہ دیا۔ عمرو گھبرا کر ایک دوسرے کمرے میں گھس گیا، لیکن وہ راہداری تھی۔ دیواریں مسلسل لرز رہی تھیں جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ غرٹان دیو نہایت غصے سے مسلسل دیواروں سے ٹکریں مار رہا تھا۔ دیواریں بری طرح سے لرز رہی تھیں اور محل بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ رہا تھا۔ اوہ غرٹان، تم کیسے آزاد ہوگے؟ ایک حیرت بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ فوراً رک کر پلٹا اور اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ ہاں بدبخت دیو رام، میں تو آزاد ہو گیا ہوں، مگر اب تم اپنی خیریت مناؤ، میں تم سے انتقام لینے آیا ہوں۔ پورے 200 سال میں تمہاری قید میں رہا ہوں، تم نے مجھے صرف اسی ڈر سے قید کر رکھا تھا کہ میں ہی وہ واحد دیو ہوں جو تمہیں مار سکتا تھا، اسی لیے تم نے مجھے زنجیروں میں باندھ دیا تاکہ میں ہمیشہ قید میں رہوں اور تم ہمیشہ زندہ رہو۔ وہ غضبناک ہو کر جارحانہ انداز میں دیو رام کی طرف بڑھا۔ دیو رام کا رنگ زردی مائل ہو رہا تھا۔ اس نے التجا کرتے ہوئے کہا، نہیں غرٹان، مجھے معاف کر دو، میں غلطی پر تھا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، مجھے مت مارو۔ وہ خوف سے کھگیانے لگا اور پیچھے کھسکنے لگا، لیکن غرٹان دیو نے اس کی ایک نہ سنی اور لپک کر اس کی گردن دبوچ لی اور تیزی سے دیو رام کا جسم اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ کر تیزی سے جبڑے چلانے لگا۔ دیو رام کی چیخ بھی نہ نکل سکی۔ اسی وقت ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا اور ہر طرف چیخو پکار گونجنے لگی اور تندو تیز آندھیاں چلنے لگیں کہ غرٹان دیو کو قدم جمانے مشکل ہو گئے، لیکن جلد ہی یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ آندھی کا زور ختم ہو گیا اور تاریکی چھٹ گئی۔ طلسمی محل غائب ہو چکا تھا۔ غرٹان دیو فضا میں معلق تھا۔ نیچے ہر طرف نیلگو پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا اور پانی میں ایک انسانی جسم تیزی سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ غرٹان دیو نے غوطہ لگایا اور ڈوبتے ہوئے جسم کو اٹھا لیا اور اپنی چوڑی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ او عمرو، یہ تم تھے؟ غرٹان دیو نے حیران ہو کر کہا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ غرٹان دیو،
اگر تم مجھے نہ بچاتے تو میں یہیں ڈوب کر مر جاتا۔ عمرو نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اور ایک چھوٹی سی اشرفی زنبیل سے نکال کر دیو کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ تمہارا انعام ہے، اب مجھے جلدی سے سردار امیر حمزہ کے لشکر کے پاس پہنچا دو، 10 لاکھ اشرفیاں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ عمرو اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سنتے ہی غرٹان دیو سردار امیر حمزہ کے لشکر کی جانب اڑنے لگا۔ لشکر کے قریب پہنچ کر اس نے عمرو کو زمین پر اتار دیا۔ چھوٹی اشرفی اب بھی اس کے ہاتھ پر چمک رہی تھی۔ اس نے وہ اشرفی عمرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ اپنے پاس ہی رکھ لو، کیونکہ تم نہایت غریب آدمی ہو، اور کہہ کے لگاتا ہوا فضا میں بلند ہو گیا۔